أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الطارق شروع کر کے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا جو جورہ ہے سورۃ البروج اور سورۃ الطارق کا آج مکمل ہوگا. آج میں جورے کی اہمیت کی نسبت یا جورے سے متعلق کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میں پچھلے بیان میں کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ پچھلے بیان میں، ویسے تو میں ہر بیان میں اس کو بیان تھوڑی وضاحت ضرور کرتا ہوں، مگر پچھلے بیان میں نے اس کی مکمل وضاحت کر دی، حتیٰ کہ روح کے ساتھ بھی. تو اس وجہ سے اس کے علاوہ سورۃ البروج کو جب میں نے پچھلی بار شروع کیا تھا تو اس میں نے سورۃ الطارق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں بتائی تھی، کوئی متشابہات نہیں بتائے تھے. اس کی وجہ کہ جب میں سورۃ الطارق کو شروع کروں گا، کیونکہ سورۃ الطارق ایسی صورت ہے، یا کہہ لیں جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو یہ مجھے آسان لگ رہی تھی بیان میں، تفصیل میں، سمجھنے میں، مگر اس کی ویسے ہی نسبت ہے جیسے سورۃ الاعلیٰ کی ہے. اس کا بھی ایک ایک لفظ بڑا اہم، ویسے تو پورا قرآن مجید کی ہر صورت کا ایک ایک لفظ اہم ہے، مگر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر جن صورتوں میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں، جیسے سبح اسم ربک الاعلیٰ. اسی طرح سورۃ البروج کے اندر والسماء ذات البروج، اسی طرح والسماء والطارق، یہ جو طارق کا لفظ ہے یہ بڑے اہم لفظ ہوتے ہیں، ان کو عربی زبان میں فقہ اللغہ کہا جاتا ہے. تو سورۃ الطارق کے دوران ہی میں سورۃ البروج کے ساتھ ہونے والی نسبتوں کو ہی بیان کروں گا. اس کی وجہ تاکہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب بیان کے دوران ہی آپ اس کے ساتھ متشابہات کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جورے ہونے کی کیا اہمیت ہے. اسی طرح اس جورے کے بعد سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا ایک جورہ ہے، پھر سورۃ الفجر اور سورۃ البلد کا جورہ ہے، اور اس کے بعد 4 سوروں کا ایک جورہ ہے جس کو نور و ظلمت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نام دیا تھا، اور میں نے بھی اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کر چکا ہوں. تو سورۃ الطارق، ہاں یہاں میں ایک چیز بیان ضرور کرنا چاہوں گا. متشابہات 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ظاہری متشابہات، جس کو کہتے ہیں اپنا لفظی متشابہات، یعنی کہ ایک جیسی چیز، جیسے کہ والسماء والطارق، اسی طرح والسماء ذات البروج، لفظ سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک جیسی بات ہے. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک جیسے لفظ ہیں. اسی طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو یہ متشابہات ہوتے ہیں ظاہری متشابہات، لفظی متشابہات. اور ایک ہوتے ہیں معنوی متشابہات، جو میں نے اکثر بتایا ہے کہ جورے کی ایک خاص وجہ کیا ہوتی ہے، معنوی متشابہات. اگر کسی ایک صورت میں ایک مضمون کا ایک رخ بتایا ہے تو دوسرے صورت میں دوسرا رخ بتایا ہے. اسی وجہ سے سورۃ البروج کے اندر جو ایک رخ بتایا ہے، سورۃ الطارق میں اس کا دوسرا رخ بتایا ہے. اور سورۃ الطارق کی ایک ایک آیت بہت اہم ہے، اس وجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو میں واضح طور پر بیان کروں گا مکمل طور پر. اس کے علاوہ میں نے ایک تحریر بھی شروع کی ہے کہ ایک تو یہ بیان ہوگا جو میں لمبا بیان دیتا ہوں، لمبے سے مراد یعنی کہ مکمل بیان، واضح بیان. اس کے پیچھے
کئی پس منظر ہوتے ہیں، پچھلی صورت کے ساتھ جڑنے والی معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی، تشریح کے ساتھ معنی۔ اس کے بعد جو میں نے تحریر شروع کی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلپ اس صورت میں موجود اہم سوال کے بیان کر دیے جائیں، تاکہ جو حضرات اتنا طویل وقت نہیں دے پا رہے تو وہ اس چھوٹے چھوٹے کلپس کو سن کر اس صورت کو کافی حد تک سمجھ جائیں گے، مگر اگر وہ مکمل سننا چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو وہ اس کو سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی۔ جبکہ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قسم سے مراد ہے شہادت، گواہی دینا۔ تو شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کو آنے والا۔ یہ لفظ طارق پورے قرآن میں 2 جگہ پر آیا ہے، وہ بھی اسی صورت کے اندر۔ اس کے اصل مادے کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی گہرائی کی ضرورت ہے۔ فقہ اللغہ، عربی زبان میں کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے جب آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو اصل میں پھر آپ کو ایک نیا مضمون ہی مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو تو آپ کو لگے گا جیسے ایک مضمون کے اندر ایک نیا مضمون مل گیا ہو۔ یہ ہے فقہ اللغہ۔ اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اس کا اپنا مضمون ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تعریف ہوتی ہے جو اس لفظ کو لے کے چلتا ہے۔ ویسے جیسے کہ قرآن مجید کی ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہو تو نئی سے نئی بات ملتی ہے، یہ ایک بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح فقہ اللغہ ایک خاص لفظ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ اعلی کے اوپر اگر بیان دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو کئی صورتیں اس میں مکس ہو جائیں گی، کئی صورتیں آ جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ بھی آ سکتی ہے، قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص بھی آ سکتی ہے، انا اعطیناک الکوثر بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کافی حمد جو ہے وہ اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے فقہ اللغہ، اس کو بولا جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی گہرائی کی ضرورت ہے اس لفظ کے لیے۔ لفظ طارق یہ فقہ اللغہ ہے۔ اسی طرح آگے کئی لفظ آئیں گے تو میں بار بار نہیں بتاؤں گا فقہ اللغہ بار بار، تو لفظ کے ساتھ شروع کر دوں گا۔ تاراقا کہ اصل مادہ ہے کسی کو پیٹنا، کسی شخص کو نہیں پیٹنا، پیٹنا، کوٹنا، جیسے کہ کوٹ کوٹ کر ورق نہیں بنائے جاتے، بار بار پیٹا جاتا ہے، تو کوٹنا، پیٹنا۔ تاراقا، تاراقا سے 2 لفظ اور نکلتے ہیں، طریق اور طریقت۔ تاراقا یعنی کہ طارق سے 2 لفظ اور نکلتے ہیں۔ طارق کے معنی کو سمجھنا ہم نے تو اس سے 2 لفظ اور نکلتے ہیں، طریق اور طریقت۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، تاریخ نہیں، تاریخ، راستے کو۔ ایک ہوتی ہے تاریخ، رات والی تاریخ، ایک ہے کاف والی تاریخ، راستے کو۔ جیسے پہاڑی علاقے میں جب لوگ چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے، ان کے قدموں سے جو زمین کو پیٹا جاتا ہے تو ایک راستہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں کے چلنے سے جو راستہ بن جاتا ہے وہ زمین ہموار ہو جاتی ہے، ارد گرد کی زمین ناہموار ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے چل چل کر اپنے قدموں سے زمین کو کوٹ کوٹ کر جگہ کو ہموار کر دینا اور راستہ بنا دینا، یہ تاریخ کہلاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں یہی تو ہوتا ہے، پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، ان کو کوٹا جاتا ہے، پتھروں کو کوٹا جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں روڑی ڈال دو، پھر اس کے اوپر ہم فرش بناتے ہیں۔ یہاں پر ایسے ہی ہے۔ اور پھر اسی سے لفظ سے نکلا ہے طریقت۔ طریقت لفظ جو ہے سورۃ الجن میں بھی آیا ہے، کیونکہ اس سورت کی تھوڑی سی مشابہت یا تھوڑی سی روشنی سورۃ الجن سے بھی نمایاں ہوتی ہے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 16، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ یہ لفظ طریقت لفظ سورۃ الجن میں بھی ہے۔ طریقت کا مطلب لوگوں کا مانوی چلنا،
ایک تو ہے ظاہری چلنا، ایک ہے مانوی چلنا، جیسے کہ آپ کی رسمیں، آپ کے رواج، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر، آپ کے کچھ اصول، یہ تمام چیزیں در حقیقت چلنا ہی ہے۔ اسی کے بارے میں تو فرعون نے کہا تھا کہ اے لوگو، یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں، یہ اصل میں تمہارے کلچر کو، تمہاری تہذیب کو ختم کرنے آئے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تہذیب اور کلچر کچھ نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ تو لوگوں کا مانوی چلنا اور ایک ہے ظاہری چلنا۔ لوگوں کا ظاہری طور پر چل چل کر جگہ کو ہموار کر دینا طریق کہلاتا ہے، اور لوگوں کا مانوی چلنا یعنی کہ رسم و رواج پر چلنا یہ طریقت کہلاتا ہے۔ تو یہ لفظ تاراقا، کوٹنا اور پیٹنا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آگئی کوٹنا پیٹنا کیا ہے، مانوی چلنا، ظاہری چلنا۔ تو تاراقا یعنی کہ طارق سے اس کوٹنے پیٹنے سے تھوڑا آگے چلے تو یہ لفظ پہنچ گیا دروازے کی دستک تک۔ آج کے دور میں تو گھنٹیاں ہیں، مگر یہ کیونکہ آیات پرانے زمانے سے مراد یعنی کہ اس زمانے کی ہے، تو بات بھی اسی زمانے سے مشاہدہ کرے گی۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کے گھر جانا ہو، اپنی اطلاع دینی ہو یا کسی کو بلانا ہو تو دروازے پر دستک دی جاتی تھی۔ تو دروازے پر دستک دینا، اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اصل میں یہی تو فقہ اللغہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے، اس کی معنی کو سمجھنے کی کوشش کے لیے درجن بدرجہ وہ بات کہاں سے کہاں تک چلی جائے گی، یہی ہوتا ہے فقہ اللغہ۔ دروازے کی دستک، اگر دروازے کی دستک دن میں ہو، یہ بات کیونکہ میں اس زمانے پہ کر رہا ہوں اسی وجہ سے، یہ آج کے زمانے میں بھی کافی حد تک ہوتی ہے، تو دروازے کی دستک اگر دن میں ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی ملنے آیا ہوگا، کسی سے بات کرنے آئے گا، کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات رات پہ آ جائے، اور خاص کر وہ راتیں، آج کی راتیں تو جگمگاتی راتیں ہیں، دن بھی راتوں جیسا ہے اور رات بھی راتوں جیسی ہے، اس زمانے میں تو لائٹیں ہوتی نہیں تھیں، تو وہی کا زمانہ جب سورج غروب ہوا تو رات شروع ہو گئی، اور اندھیری رات، کپ اندھیری رات، کوئی پہرے دار نہیں، تب کوئی دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کا مطلب ہے کوئی پریشانی کی بات ہے۔ اب یہ بات آہستہ آہستہ جڑ رہی ہے اس بات کے ساتھ جو والطارق کے ساتھ، تو رات کو، تو پھر کوئی رات کو آنے والا طارق ہی ہو گیا، یہ لفظ طارق اسی کے ساتھ ہو گیا۔ اب کون رات کو آنے والا؟ تو اس پوری تشریح کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ والسماء والطارق، اور رات کو آنے والا، کون رات کو آنے والا؟ رات کو تو مہمان بھی آ سکتا ہے، اگر دیکھا جائے تو کوئی ڈاکو بھی آ سکتا ہے، مگر یہاں پر بات ہو رہی ہے والسماء والطارق، خاص رات، اور اس رات میں آنے والا وہ تارا۔ وہ کون سا تارا؟ وہ تارا جس کو شہاب ثاقب سے مشاہدہ کیا گیا، واضح کیا، اس کی شکل اختیار کی، اور اسی لفظ کو سورۃ الصافات میں بیان کیا گیا۔ آگے میں اس کو لفظ کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا شہاب ثاقب کیا ہے، کیونکہ یہ جب آگے لفظ آئے گا تب بتاؤں گا۔ تو والسماء والطارق، شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے وہ رات کو آنے والا، آگاہ ہے وہ آسمان، اور رات کو وہ ٹوٹنے والا تارا جس کو شہاب ثاقب کہا گیا۔ تو یہ ہے مطلب والسماء والطارق، قسم ہے رات کی، اور شاہد ہے اور گواہ ہے وہ رات کو آنے والا شہاب تارا جو شہاب ثاقب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ تمہیں کیا سمجھ، تمہیں کیا لگتا تھا، تمہارے ذہن میں یہ کیا بات تھی، تمہیں کیا لگتا تھا وہ کیا شے ہے، کس بات سے تم نے اس کو تاکید کیا؟ طارق سے مراد تمہیں کیا لگتا ہے؟ ویسے تو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا رات کو آنے والا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر اس کو تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو جب انسان رات کو سوتا ہے تو رات کو تو خیالات بھی آتے ہیں، الہام بھی آتا ہے، وہ باتیں بھی دماغ میں آتی ہیں، اور الہام بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک اشارہ ہے، بات بتائی جاتی ہے،
تو رات کو تو پھر خیالات بھی آتے ہیں، مگر نہیں، تمہیں کیا معلوم طارق سے کیا مراد ہے؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ تو ہے نجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، شہاب ثاقب، ایک سورۃ الصافات میں اور ایک اس سورت کے اندر، سورۃ الصافات کے اندر، الا من خطفت فاتبعہ شہاب ثاقب۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے جو نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بروج کے مشابہ دیا، آسمان میں جب کوئی فرشتہ اللہ کے احکامات لے کر نازل ہوتا ہے یا وحی خاص طور پر لے کر نازل ہوتا ہے، تو وحی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ اوپر کا نظام یعنی کہ آسمان کا نظام، حفاظتی نظام کو قائم کرنے کے لیے اس وقت اس کی تدابیر کو بڑھا دیتے تھے۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے اس احکامات کو چرانے کے لیے، اچکنے کے لیے جو جنات بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ انسان بھی تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بگاڑ رہا ہے، بڑا درجے کی بات کر رہا ہوں، ایک تو ہے اللہ کے احکام کو نہ ماننا، ایک ہے مان کے نہ ماننا، ایک ہے ماننے کے بعد اس کو توڑنا، مروڑنا اور اپنے مرضی کے الفاظ نکالنا۔ تو اسی طرح جنات کی بھی رسائی بہت دور تک ہے، آج ہم چاند تک پہنچے ہیں مگر جنات جو ہے ان کی رسائی بہت دور تک ہے، تو وہ اس میں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آسمان میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ستارے رکھے ہیں جس کو سابقہ صورت میں سورۃ البروج کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، والسماء ذات البروج، قسم ہے بروجوں والے آسمان کی، جہاں پر حفاظتی نظام ہے، جہاں قلعہ بندی ہے، جہاں حفاظت کا خاص اہتمام ہے، جہاں پر وہ مزائل تیار کر رکھے ہیں۔ مزائل کا لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا تاکہ آج کے دور میں آسان ہے اس کو سمجھنا۔ تو مزائل جو تیار کر رکھے ہیں، جہاں پر جنات وہاں سے کوئی باتیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پیچھے یہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم، کوئی اللہ تعالیٰ کا احکام ہے جو فرشتے لے کر نازل ہو رہے ہیں، کسی بھی تدبیر کی وجہ سے، تو وہ اس کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اچکتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے کاہل اور اپنے موکلوں کے کان میں جا کے پھونکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بتانے کی بات ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تو دکان کا کوئی بندوبست رکھا ہوا ہے، ان کی بھی روٹی روزی کا بندوبست رکھا ہوا ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، ان کے کان میں جا کے بتا دینا۔ اصل میں غیب کی پیشن گوئیاں اسی وجہ سے ہوتی تھی۔ عام دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ حفاظتی تدابیر نہیں ہوتی تھی جتنی حفاظتی تدابیر وحی کے زمانے میں ہوتی تھی، جب وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کاہنوں کی بھی تو دکانداری چلے، ان کی بھی تو روٹی روزی چلنی ہے۔ جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں آگے رکھی ہیں اور دونوں اسی کے اذن سے ہیں۔ وہ جو قتل کر رہا ہے وہ اپنی طاقت سے نہیں کر رہا، وہ اپنی چوائس سے کر رہا ہے، پر کر وہ اذن سے رہا ہے، کس کے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو اسی طرح ان کاہنوں کی جو دکان چمکتی تھی وہ اسی وجہ سے تو چمکتی تھی، اپنی غیب کی پیشن گوئیوں کی جو بات کرتے تھے وہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ وہاں سے اچک لیتی تھی اور ان کے کاہنوں کے کانوں میں آ کے بتاتے تھے۔ لیکن وحی کے زمانے میں یہ تدابیر بڑی سخت ہوتی تھی، وہاں سے کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی وجہ والسماء ذات البروج، کہ وہ برجوں والا آسمان جہاں حفاظتی نظام بہت طاقتور ہے۔ اور دیکھو والسماء والطارق، اور یہ وہ جو طارق ہے نجم الثاقب ہے، وہ تو شہاب ثاقب ہے جو ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو واضح کرتے ہیں سورۃ الجن میں آیت نمبر 9، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے تو ہم آسمان میں کہیں بیٹھ کر، جگہوں پر بیٹھ کر ان باتوں کو سن لیتے تھے، فرشتوں سے اچک لیتے تھے، مگر اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارے پیچھے ایک گھات لگا کر شعلہ ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو وہ جو شِهَابًا رَّصَدًا ہے وہ ایک شعلہ ہے جو گھات لگا کر بیٹھا ہے، اب ہم وہ باتیں نہیں سن سکتے۔
یہ بات بڑی واضح طور پر تفصیل کے ساتھ سورۃ الجن میں آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم بیان کریں گے۔ اس لیے تو میں نے مزائل کا لفظ بولا ہے، جو وہ گھات لگا کر بیٹھا ہے۔ تو در حقیقت کس طرف اشارہ ہے؟ یہ باتیں یہاں پر ایک مشاہدہ بھی کلیئر ہو گیا، نسبت بھی، کہ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، پہلی 3 آیات سورۃ البروج کی پہلی آیات کے ساتھ متشابہ کرتی ہے۔ تو جو بروج میں آسمان ہے قلعوں والا، جو وہاں پر بڑا حفاظتی نظام ہے، جہاں سے ان کو کھدیرا جاتا ہے، شیطانوں کو بھگایا جاتا ہے، شیاطین جن کو، اور جو گھات لگا کر بیٹھے ہیں، یہی ہے تو وہ شہاب ثاقب، اسی کو بولا جاتا ہے شہاب ثاقب، جو وہ ستارہ ان کے پیچھے پھینکا جاتا تھا۔ جبکہ تم دیکھتے ہو، جبکہ تمہارا مشاہدہ یہ ہے۔ اس صورت میں یہاں پر ایک بات اور بیان کر دوں، ایزا ضرورت ہے۔ تینوں چیزیں یہاں پر ہوں گی، ایک نبی کا زمانہ، ایک ہمارا زمانہ، اور ساتھ ہی ہمارا مشاہدہ، کیونکہ آج ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ جب میں نے بھی یہ تفاسیر پڑھی تھی جن حضرات کی، امام رازی کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی کئی باتیں میں نے، اسی طرح کئی اور بھی مفسرین ہیں، تو آج 2021 ہے، تو آج وہ مشاہدے زیادہ واضح ہیں اس وجہ سے۔ تو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ ستارہ ٹوٹ رہا ہے، جبکہ وہاں ستارہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ تو بلکہ شہاب ثاقب ہے، جو ان شیاطین جن کو بھگایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظتی تدابیر ہے۔ یہاں پہ ثاقب کے لفظ کو بھی سمجھ لیں، تیسری آیت کے نجم الثاقب، ثاقب کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک فقہ اللغہ ہے۔ ثاقب کا لفظ مطلب ہے سوراخ کرنا۔ دیکھو ایک ایک مطلب کتنا واضح ہو رہا ہے۔ سوراخ کرنا، جیسے کسی غار میں آپ گئے ہو اور گپ اندھیرا ہو اور ایک روشنی آئے، کہیں سوراخ ہوا ہو تو ایک روشنی آئے، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ پہلا مشاہدہ تو یہ ہوگا ذہنی مشاہدہ، مانوی مشاہدہ، کہ اس کا مطلب ہے اس کے آر پار کچھ ہے، روشنی اندر آ رہی ہے۔ اور ظاہری مشاہدہ کیا ہوگا؟ کہ ایک لکیر سی نظر آئے گی، روشنی کی ایک لائن سی نظر آئے گی۔ اسی لکیر کو مشاہدہ دیا گیا ہے وہ رات کو دیکھنے والا شہاب ثاقب، کہ تمہیں آسمان کی تاریخ میں، یعنی کہ اس کی اندھیرے میں تمہیں نظر آتا ہے کہ ایک سوراخ ہو رہا ہے، ایک لکیر کھینچی جا رہی ہے۔ اصل میں وہی تو ثاقب ہے جو وہ لکیر کھینچ رہا ہے، کیونکہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو ایک لائن سی نظر آتی ہے، اسی کو ثاقب کہا جاتا ہے، سوراخ کرنا۔ تو وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، تو شاہد ہے آسمان اور شاہد ہے رات کو ظاہر ہونے والا، نمایاں ہونے والا وہ شہاب ثاقب۔ اور تمہیں کیا اندازہ وہ چیز کیا ہے، جب کہ تمہارے ذہن کے خیالات کے اندر کہ رات کو آنے والا کوئی مہمان بھی ہو سکتا ہے، کوئی خیال بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے، جب کہ حقیقت میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ، وہ تو شہاب ثاقب، وہ چمکتا ستارہ جو رات کی تاریکی کو چیرتا ہوا نظر آتا ہے، وہی تو ہے شہاب ثاقب، جس کو بروج میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے سامان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے 3 آیات کا بیان۔ یہاں پر میں نے اس لیے پاز کیا ہے تاکہ تینوں آیات کا یہ بیان آگے اس طرح رکے گا نہیں، لگاتار چلے گا۔ اس کی وجہ کیونکہ یہاں پر فقہ اللغہ کے اس لفظ کو، کہ فقہ اللغہ کیا ہوتا ہے، کسی لفظ کی آہستہ آہستہ درجن بدرجن اس کی تشریح کو سمجھنا، اور اس میں بھی ایک مضمون مل جاتا ہے۔ طارق کتنی گہرائی والی بات ہے۔ راستہ، وہ کون سا راستہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو راستہ ہے بندوں کے چلنے والا، ایک ہے مانوی راستہ رسم و رواج کا، اور اسی طرح ایک وہ راستہ بھی ہے صراط المستقیم کا راستہ، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط۔ تو اس وجہ سے ایک لفظ کی اگر میں گہرائی میں گیا تو یہ پورا ایک بیان ہو جاتا ہے۔ تو اب میں رکوں گا نہیں، تو بیان فقہ اللغہ کے حساب کے ساتھ بیان بھی کرتا جاؤں گا اور آگے چلوں گا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، بڑی خاص بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس میں بھی فقہ اللغہ ہیں، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی اوپر نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی اس کے اوپر تعین نہ ہو، کوئی اس کے اوپر حافظ نہ ہو۔ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں آفاقی آیات،
آفاقیت آیات یعنی کہ اس کائنات سے متعلق کی آیات، جس کے بارے میں ایک محاورہ بھی ہے، کھول آنکھ دیکھ زمین، دیکھ فلک، دیکھ آسمان، اور ایک ہے انفس۔ جس طرح ہمارے لیے یہ باہر کی دنیا آفاق ہے، ہمارے اپنے اندر بھی ایک دنیا ہے جس کو انفس کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں سورۃ السجدہ میں بڑی واضح آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی، باہر کی دنیا، فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں ان قریب ان نشانیاں کو ظاہر کریں گے جو کائنات میں بھی دیکھتے ہیں اور خود ان کے اپنے اندر بھی موجود ہیں، تاکہ اس بات پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ قرآن، یہ اللہ کے احکام اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے۔ کائنات کے تو متشابہات آپ کے سامنے بہت آئیں گے، مگر یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ ایک ایک پہ جائے گا۔ آفاق اور انفس اصل میں دو عالم ہیں۔ جو حفاظتی تدابیر اہتمام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آفاق کے اندر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے انفس کے اندر بھی حفاظتی تدابیر رکھی ہیں۔ تو ہر جان کے اوپر ایک جان نگران ہے، ہر جان کے اوپر ہم نے ایک نگرانی کرنے والا رکھا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جو اس کے نفس کے اندر، اس کے باطل کے اندر پوری طرح نگرانی کر رہی ہے، اس کے اوپر نگران ہے۔ اس بات کو تھوڑی سی گہرائی میں سمجھیں تو یہی بات سورۃ البروج کے ساتھ بھی ملتی ہے۔ سورۃ البروج میں تھا آفاق کے اوپر، آفاقی نظام کے اوپر حفاظتی تدابیر، اور اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے تمہارے اپنی تدابیر۔ یہ تو یہ بھی ایک متشابہ ساتھ ہی بیان کر دیا۔ اسی بات کو واضح کرتی ہے سورۃ القیامہ، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیونکہ اب انفس کو میں بیان کروں گا تو پہلے میں انسان کی سوچ کو بیان کرتا ہوں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورۃ القیامہ آیت نمبر 36۔ کیا انسان نے یہ سمجھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جڑتی ہے بات انفس سے۔ اصل میں انسان نے اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا، میرا کوئی خاص وجود نہیں، حتیٰ کہ وہ اس درجے تک گر گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں نے، میرا خیال ہے کہ 2 مضامین پہلے بھی کی تھی، کہ اکثر ہم تصاویر دیکھتے ہیں کہ ایک بندر آہستہ آہستہ انسان بنتا ہے، یہ تصویریں ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھی۔ مگر اس صورت کی ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان حیوان نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اپنے آپ کو بڑا گرایا ہے۔ نا انفس، دیکھو اس کے اندر جو ایک دنیا قائم ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ دنیا کا کیا نام ہے؟ وہ روح۔ وہ روح تو ہم نے اپنی پھونکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی روح سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی کو تو سورۃ الحجر آیت نمبر 29 میں بیان کیا گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں جو روح ہم نے پھونکی، ہم نے روح پھونکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان اس امانت کا امین ہے جو اس کائنات میں کوئی نہیں اٹھا سکا۔ اب انسان کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ جو انسان سمجھتے ہیں، اکثر انسانوں کے منہ سے، انسانوں سے مراد کئی بندوں کے حضرات کے منہ سے یہ لفظ نکلتا ہے، ہم کدھر، کیا بات کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اس بات کو میں نے بیان کیا تھا صدیقین میں، کہ اگر تم کوشش کرو تو تم پہنچ سکتے ہو صدیقین تک، تم پہنچ سکتے ہو شہداء تک۔ تو انسان اس امانت کا، وہ امانت کا امین ہے جو اس کائنات میں کوئی نہ اٹھا سکا۔ اس بات کو واضح کرتی ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72، اِنَّا عَرْسَلْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
ہم نے یہ امانت آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کی تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اٹھا نہ سکے۔ یہ نہیں کہ انکاری سے مراد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر دیا، وہ اٹھا نہ سکے اور اس سے ڈر گئے اور انسان کو یہ بوجھ اٹھا لیا، اور انسان نے اس بوجھ کو وَحَمَلَ الْإِنسان، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ حملہ، یہ لفظ آگے جا کے میں بیان کروں گا حملہ کیا ہے۔ تو انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، زمین اور آسمان اور پہاڑ نہ اٹھا سکے، جن کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں وہ زمین وہ آسمان، تو انسان تو اس امانت کا امین ہے۔ اصل میں ہم نے یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اب اس آیت کو مکمل کرنے کے لیے یہ لفظ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے انسان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ اصل میں یہ دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ تو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ عالم خلق کیا ہے؟ معدنی، جس سے انسان کا جسم بنا، مٹی، یہ خلق، اور ایک ہے علم امر، وہ روح۔ فرشتہ عامل امر کی شے ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں جنات وغیرہ وہ عامل خلق کی شے ہے، لیکن انسان جو ہے ہم نے اس کو دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دونوں عالم مل گئے۔ فرشتہ جبکہ امر کی شے ہے اور وہ خلق کی شے ہے، تو انسان کا جسم بنا ہے مٹی سے، خلق سے، اور روح پھونکی گئی ہے امر سے۔ تو یہ انسان دونوں عالم کا مل کر بننے والی ایک شے ہے۔ جبکہ تمہیں لگتا ہے کہ انسان بڑی معمولی سی چیز ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، تو ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، جس میں یہ امانت اس نے اٹھائی ہے، جس میں کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر ہم نے روح پھونکی، اور پھر جب روح پھونکی تو پھر سجدہ بھی کیا فرشتوں نے۔ تو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اکثر یہ بولتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو اپنے آپ کو ناامیدی کی طرف دکھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کر سکتا ہے، وہ پہنچ سکتا ہے، وہ اگر کوشش کرے تو وہ پہنچ سکتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک۔ قیامت والے دن انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ دکھائے گا، تو یہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہو، تم تھوڑی محنت تو کرو، جاگو تو صحیح، تو تم یہ کر سکتے ہو۔ تو کیا انسان ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم اس کی نگرانی نہیں کریں گے؟ ہم اتنی بڑی کائنات کی برجوں سے نگرانی کر سکتے ہیں، تو کیا انسان کی نہیں کریں گے؟ ہر ایک انسان کے اوپر ایک حافظ معین ہے۔ یہی حافظ کے معنی کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہے حفاظت کرنے والا، دفاع کرنے والا، بچانے والا، جب تک اللہ چاہے۔ جیسے انسان اکثر مشاہدے میں بات کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا تینوں باتیں بیان کروں گا، پھر ہی فقہ اللغہ کا سمجھ میں آئے گا۔ مشاہدہ اس میں یہ ہے کہ جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ گاڑی ایک دم تیزی سے گزری، وہ ایک دم بچ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، پھر وہ اکثر جا کے کہتا ہے دیکھو میں تو مرتے مرتے بچ گیا، مجھے تو میں بچنا میرا ممکن نہیں تھا۔ اکثر ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ایسے دیکھتے ہیں جس کے اندر حضرات جو ہیں وہ بڑے بندے جو ہیں وہ بچ کے نکل آتے ہیں، گاڑی جب کہ تباہ ہو گئی ہوتی، تو دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کوئی خروچ تک نہیں آئی۔ تو کوئی مرئی طاقت ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے تب تک جب تک اللہ تعالیٰ کا عزم ہے۔ تو ہم نے ہر ایک کے اوپر حفاظت کا ایک نگران رکھا ہے، یہی ہے اس کا مطلب۔ تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے عزم سے۔ اسی بات کو تو سورۃ الانفطار میں بھی بات کو واضح کیا گیا۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی واضح ہوتا ہے، وہ کرامن کاتبین، وہ جو لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کرامن کاتبین جو تمہاری ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، ہر بات کو لکھ رہے ہیں، ہر الفاظ کو لکھ رہے ہیں۔ جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈر ہو، یہ آج مشاہدہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ٹیپ ریکارڈر ایک پٹی کی طرح ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے مگر اس پہ کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو تمہارا ایک ایک لفظ ضائع نہیں ہونے والا، تمہارا ایک ایک عمل ضائع نہیں ہونے والا، ایک ایک بات وہ لکھ رہے ہیں۔ تو کیا ایحسب الانسان ان یترک سدی، تو کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ نہ نہ، ہم اس کی نگرانی کریں گے۔ یہ اتنی بیکار چیز نہیں ہے ہماری نظروں میں،
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اتنی بیکار چیز نہیں ہے ہماری نظروں میں، اس کا بڑا مقام ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو یہ جان لو کہ ہر جان کے اوپر ایک نگران کرنے والا موجود ہے۔ یہی ہے بات کا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ نگران موجود ہے، بات واضح ہو گئی۔ نگران ہے کیا، یہ بھی بتا دیا۔ انسان کی اہمیت بتا دی۔ یہ میرے سے بھی ایک شخص نے سوال پوچھا تھا کہ انسان اب نہیں کچھ کر سکتا، اب کہاں کیا بات کر رہے ہو، میں کہاں کر سکتا ہوں، میری عمر نہیں ہے۔ اور ایک نے کہہ دیا کہ کیا بات کر رہے ہو اتنے گناہ کر کے، تو وہی حدیث ہے اس گناہ والوں کے لیے کہ گناہ کر لاؤ، آسمان تک کر لاؤ، زمین سے لے کے آسمان تک کٹھے کر لو، ایک دفعہ اللہ کو اپنے دل سے بولو، اللہ میری توبہ، اب نہیں میں کروں گا، سب گناہ معاف ہو جائیں۔ اور عمر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، تو انسان اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے۔ تو اسی بات کو ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، انسان اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے، بڑا نگران ہے ہمارے اوپر، تو وہ یہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، ہم نے تو اس کو دونوں عالم سے بنایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے کس چیز سے پیدا کیا، اسے کس چیز سے بنایا۔ اصل میں اس موضوع سے مراد ایک خاص بات کی طرف مڑ رہی ہے۔ اب یہ موضوع ایک خاص طرف مڑ رہا ہے انسان کو ایک آگاہی دینے کے لیے۔ سابقہ صورت میں جس کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اہل ایمان کو جب زندہ جلایا گیا آگ میں، تو ان کو پر بڑی تسلی تھی، ان کو ایک تسلی بھی دی جا رہی تھی۔ وہ کیا کہ یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی اللہ کی آخرت کی زندگی۔ ایک تو وہ جو زندہ جلایا گیا، تو آج جو ابو جہل کو چھٹی ملی ہوئی ہے، آج جو نافرمانوں کو چھٹی ملی ہے، جو حرام کھا رہے ہیں، جو لوگوں کا حق مار رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو جو عورتیں جو مرد نہیں مانتے، ان کو اصل میں آج چھٹی ملی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کو سزا ملے گی۔ اگر میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کروں تو وہ جنت کا وعدہ ہے۔ منکر تو اصل میں منکر ہی ہیں، وہ تو آخرت کے ہی تو منکر ہیں، اسی وجہ سے تو وہ بے پرواہ ہو گئے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کہیں جا کر جواب دینا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا۔ تو لہٰذا اسی طرف رخ مڑ رہا ہے اس موضوع کا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو ایک دفعہ پیدا کیا، کیا اس کی خلاقی، اس کی قوت ختم ہو گئی؟ کیا وہ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے میں عاجز ہو گیا؟ نہ۔ اسی بات کو سورۃ القاف میں آیت نمبر 15 میں بیان کیا۔ افعینا بالخلق اول، بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کر کر تھک گئے؟ انسان کو یہ لگتا ہے، یہی تو بات اصل میں ان نافرمانوں کو بتائی گئی۔ نافرمانوں کا لفظ ساروں کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں، کافروں کو، سب کو، اسے لفظ۔ تو کیا نافرمانوں کو یہ لگتا ہے کہ جس نے انسان کو ایک دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ انسان دیکھے تو صحیح، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ لگتی ہے اپنی صحیح موجوں والی، یہی تو لگتی ہے، اس لیے تو تم بے پرواہ ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رحمت کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ میں بے پردہ تھی تو فرشتے منہ پھیر لیتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی۔ بھلا کیا ہم ایک بار پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ کیا ہماری قوت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں۔ اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ اس سے کس شے سے بنایا گیا، اب یہ لفظ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ اس کے لیے ایک تو ہے وہ حصہ ماروی، وہ اللہ تعالیٰ کا روح، وہ جو اللہ تعالیٰ، وہ ہمارے مشاہدے سے باہر ہے، اس کی ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی تخلیق کیا ہے، وہ روح کیسے پیدا ہوئی، وہ کہاں سے آئی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ خاص معلوم نہیں۔ لیکن اتنا تو ہر انسان جانتا ہے، جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ، کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، کہ وہ حیوانی وجود کہاں سے آیا، وہ تو ایک گندے پانی سے آیا۔ تو لہٰذا اسی سے غور کر لے، روح کا تو ہمیں نہیں پتہ، تو اسی سے غور کر لے،
اس ہستی، اس خلاقی کا، اس کی خلاقی کا اندازہ قائم کر لو جس نے ایک گندے پانی کی بوند سے انسان کو بنایا۔ سورۃ قاف، سورۃ الدہر آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهَا سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اسی طرح پیدا کیا، پھر اس میں ایسی وہ باتیں، ایسی خاص چیزیں ڈال دیں جس سے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، پھر اس میں خاص صلاحیتیں ڈال دیں۔ اسی بات کو سورۃ الانفطار میں بیان کیا گیا، فی ای صورۃ ما شاء رکبت، پھر ہم نے اس میں کیسی کیسی صورتیں ڈالیں جو تم دیکھتے ہو، پھر ہم نے اس کو جوڑے میں دیکھا، پھر ہم نے اس کو جوڑ دیا۔ فی ای صورت، پھر ہم نے اس کو کیسی صورتیں دیں، ما شاء رکبت، پھر ہم نے اس کو جوڑ دیا، پھر اسی میں وہ ظاہری اور باطنی استعداد بھی تو پیدا کیے، اسی سے تو پھر افلاطون پیدا ہوا، اسی سے تو سکندر اعظم پیدا ہوا، اسی سے تو اولیاء کرام پیدا ہوئے، اسی سے تو تم اندازہ لگا لو اس کی خلاقی کا کہ وہ کہاں سے کہاں تک انسان کو لے گیا، ایک ملے جلے نقطے سے، پھر اس میں کئی کئی صلاحیتیں ڈال دیں۔ پھر وہ بات سمجھو تو صحیح، وہ پوری دنیا کے اوپر جو آج تمہیں لگتا ہے کہ وہ بادشاہت کر رہا ہے، وہ پیدا کہاں سے ہوا؟ کچھ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ غور و فکر کرنے والی بات، یہی بات میں نے آج سے کہیں پہلے سورۃ مزمل میں بھی کہی تھی کہ انسان نے اگر یہ سوچنا ہو کہ ہدایت حاصل کرنی ہے، یہ میری اپنا ایک تجربہ ہے، اپنی سوچ ہے کہ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے انسان اپنے اخلاق کو درست کرے، جس کو اقرأ بسم ربک الذی، پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ انسان سمجھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وہ برائی، اللہ تعالیٰ کا یہ برا ہونا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسری وہی نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، پھر اپنا اخلاق درست کرے، یہ دوسری وہی ہے۔ انسان پہلے اللہ کو جانے، حقیقت کو جانے، یقین قائم کرے اپنا، اللہ پہ اس کا یقین ہو، پھر اخلاق کو درست کرے، زبان درست کرے، انسان بنے، انسانیت کو سمجھے۔ پھر تیسری وہی غور و فکر، یا ایھا المزمل، چوتھی وہی یا ایھا المدثر، وہ غور و فکر کرنے والا۔ جب غور و فکر کرے، یہاں پر وہی تو بات ہے کہ غور کرو۔ تم نے اپنے آپ کو بہت گرا دیا ہے، تم اپنے آپ کو حیوان سمجھنے لگ پڑے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے اندر ایک حفاظت کا نظام ہے، تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہیں جو بہت باعزت ہیں، تم نے تو اس امانت کو اٹھانے کا امین رکھے ہو، تم تو اس امانت کو اٹھا رہے ہو جو پہاڑ اور آسمان نہ اٹھا سکے۔ یہ بات تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسی وجہ سے کیونکہ تم بے پرواہ ہو چکے ہو، اس لیے تو بے فکری ہے تمہارے اندر، اور پھر تمہارے اندر وہ ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں ڈال دیں۔ اسی سے تو سارے پیدا ہوئے، وہ افلاطون سے لے کے وہ سکندر اعظم، اور یہیں سے اولیاء کرام، اس کی خلاقی کا اندازہ تو کرو۔ اسی بات کو تو بڑی وضاحت کے ساتھ درجن بدرجن سورۃ العبس میں فرمایا، من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے کے ایک بوند سے اسے پیدا کیا، پھر اسے خاص انداز دیا، پھر اس کے لیے راستہ بنایا، آسان کیا، اس کو راستہ بنایا اور پھر اس کو آسان کیا۔ یہ نہیں کہ خالی راستہ دے دیا پھر آسان بھی کیا، ورنہ پہاڑی پہ چڑھ کے تو دکھاؤ، غار ہیرا میں جائیں تو راستہ بنا ہوا ہے، پہاڑی تو ہے، راستہ بھی بنا ہوا ہے، ورنہ تمہارے آگے راستہ نہ ہوتا کہاں سے تم سمجھتے، حیوان ہی ہو جاتے۔ تو یہ راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں پہنچایا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھا دے گا۔ وہ ہستی جو اتنے مختلف مراحل سے تمہیں گزار رہی ہے، یہاں تک لے کے آئی، کیا اس کی طاقت یہاں تک کی تھی کہ وہ تمہیں دوبارہ نہ پیدا کر سکا؟
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب انسان ذرا دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا. یہاں پر تھوڑا تکلف ہے بیان میں، مگر میں تھوڑا سا وضاحت کروں گا کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اصل میں ان چیزوں کو بیان کرنے میں جو مفسرین ہیں ان کو بہت تکلف محسوس ہوا، بڑا حجاب محسوس ہوا، مگر میں کچھ بات اس لیے واضح کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی کی، بڑی خاص بات تھی جو خاص فقہ اللغہ کی طرف جا رہی تھی. ان تینوں آیات میں ایک ملتا لفظ ہے کہ انسان غور کرے. کس طرف؟ وہ غور بتانا ہے. اس کے دو پہلو ہیں. اصل میں دین کا جو علمی پہلو ہے یہ بڑی خاص بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ بڑی غور و فکر کی بات. دین علم، دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں آگے جانے کے بجائے پیچھے جانا پڑے گا، آگے نہیں. یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے قدموں تک پہنچ جائیں، ان کے نزدیک ہو جائیں. وہ پس منظر، وہ باتیں، وہ پچھلی، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. جبکہ ایسی معلومات جن کا تعلق ہماری سائنس کے ساتھ ہے، ہمارے تجربوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے ہمیں پیچھے جانے کے بجائے آگے جانا پڑے گا، کیونکہ تجربے نئے سے نئے ہوں گے. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. یہی تو ہے دین اور سائنس میں. دین کو سمجھنا یہ نہیں ہے کہ آپ بیکورڈ ہو جاتے ہو، مگر دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کے حقائق کو سمجھنا ہے تو آپ صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھیں گے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے، ان کے طریقے کو سمجھیں گے. اور اگر آپ نے سائنس اور تجربوں کو سمجھنا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہے، تو آپ آگے کی طرف جائیں گے. کیونکہ پیچھے والے نے کیا کر دیا وہ تو ختم ہو گیا، اب نئی سے نئی چیزیں نکل رہی ہیں، انسان نئے سے نئے آگے کی طرف جا رہا ہے. تو اصل میں یہ وہ علم ہے، اب کیونکہ یہاں پر وہ بات آ رہی ہے نئے سے نئے علم کی، تو یہ وہ علم ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھانے نہیں آئے تھے. یہ وہ بات نہیں ہے، یہ وہ تجربہ نہیں ہے. آپ کو کوئی ٹیکنالوجی سمجھانے نہیں آئے تھے، آپ کو کیمسٹری اور میتھمیٹکس نہیں سمجھانے آئے تھے. وہ تو آپ کو ہدایت دین دینے آئے تھے. اور ہدایت دین کے دو ہی تو حصے ہیں، ایک ایمان، وہ علم، حقیقت، یقین، اور دوسرا صراط المستقیم، سیدھا راستہ. یہی تو دو چیزیں سکھانے آئے تھے، یہی بات سمجھانے آئے تھے. اسی بات کو سمجھنے کے لیے آرٹیفیشل پولینیشن کو سمجھنا. آرٹیفیشل پولینیشن کیا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھنا. یہ بات بڑی حقیقت ہے اور یہ ایک خاص یونیورسل ٹروتھ کے بارے میں بتاتی ہے، خاص واضح بات کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ میں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ میں گزرا. قریش اور وہاں کے رہنے والوں کا ذریعہ معاش تجارت تھا، زراعت نہیں تھا. جب آپ نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 52 ایئر، 52 سال تھی. آپ کو کوئی تجربہ نہیں تھا کاشتکاری کے ساتھ. مدینہ میں جب آپ تشریف لے کے گئے تو وہاں پر جب دیکھا تو وہاں کا تو ذرائع جو تھا آمدن کا وہ کاشتکاری تھا. جیسے وہاں کھجور کے درخت تھے اور کھجور سب سے بڑی فصل تھی. ویسے تو انگور بھی تھے اور بھی کئی چیزیں تھیں، مگر آپ نے وہاں پر کھجور، کیونکہ کاشتکاری تھی، کاشتکاری آپ نے بچپن میں نہیں دیکھی ہوئی تھی، آپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. یہ بات میں جوڑ رہا ہوں اس بات سے کہ انسان ذرا غور تو کرے. اور وہ نقطہ جو ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے مابین پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا ایک بڑی خاص بات کہ کھجور کے درختوں کو قریب لایا جاتا تھا. پوچھا یہ نر اور مادہ ہے، یہ آرٹیفیشل پولینیشن ہے جس سے فصل بڑھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے ہی، مگر اس میرے مطابق یہ ایسے ہی نہیں کہا، کوئی بات ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے. مگر یہ جو تم آرٹیفیشل پولینیشن، یعنی کہ اس ٹائم سے مراد یہ جو تم اپنے کر رہے ہو، درختوں کو قریب لا رہے ہو، نر اور مادہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اگر تم نہ کرو تو کیا ہے. اسی کے بارے میں حدیث مسلم میں ہے، بڑی خاص حدیث ہے، بات سمجھنے والی ہے، بڑی اہم گفتگو ہے. حدیث مسلم 6128، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ
مدینہ کے اندر وہ دونوں درختوں کو، نر اور مادہ کو قریب لاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسے ہی کہ اگر یہ تم نہ لاؤ تو کیا ہے؟ تو کیا ہوا؟ مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی منہ سے نکالیں تو صحابہ کرام کے لیے تو وہ حکم ہی تھا، انہوں نے وہ پریکٹس کرنی چھوڑ دی، فصل کم ہو گئی، بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی، کیونکہ میں نے پھر آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی روب تو نہیں میں کہوں گا، مگر جتنا وہ عزت کا معاملہ تھا، کوئی ڈر کے بھی کوئی سوال نہ کرے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر کے ختم نہ کر لیں کوئی آگے بیچ میں نہیں بولتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بڑی ہمت کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ اگر ہم ان کو ایسا نہ کریں تو اس میں کیا ہے، تو ہم نے نہیں کیا تو فصل کم ہو گئی، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم جواب دیا، یہ ہے یونیورسل ٹروتھ جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دیکھو یہ چیزیں میں تم کو پڑھانے نہیں آئی ہے، یہ میں لفظ ٹو لفظ بیان کروں گا حدیث کے، بڑی اہم بات ہے، اس لیے دیکھو یہ چیزیں میں تم کو پڑھانے یا سکھانے نہیں آیا، ان کا تعلق تمہارے تجربوں سے ہے، تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ یہ ہے وہ سب سے اہم نقطہ کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو پیچھے جانا ہے، اگر تم اپنے تجربات کو سمجھنا چاہتے ہو تو تم آگے کی طرف جاؤ گے۔ یہ تمہاری دنیا ہے، یہ میں سکھانے نہیں آیا تمہیں، میں تو تمہیں کچھ اور یہی بات آج میڈیکل میں 2021 میں واضح ہو گئی کہ عورت کے ریڑھ کی ہڈی، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے ہے اور یہ سینہ جس کو ہم پسلیاں بولتے ہیں، اس کے زاویے میں ہی اصل میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جبکہ یہ بات 1440 ہجری پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی۔ اس پہ میں لمبی بحث نہیں کروں گا، مگر جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو کئی بڑے بڑے جو پروفیسر تھے وہ حیران ہو گئے جب انہوں نے اس آیت کو سمجھا، دین مسلمانوں کی اس بات کو اس لحاظ سے تجربے سے سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ 1400 سال پہلے یہ بات کوئی کہہ گیا، اب جا کے ہمیں یہ علم ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیوں؟ یہی تو وہ بات ہے کہ ہم انسان کو دکھائیں گے، سنریہم آیاتی نا فی الآفاق، آفاق میں بھی ایسے معاملات دکھائیں گے، انفسہم، اس کے اپنے اندر بھی وہ معاملات دکھائیں گے۔ یہی تو وہ بات ہے سورۃ سجدہ کی جس کو کلیئر کیا کہ دیکھو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ آج 2021 میں یہ بات واضح ہو گئی، تو دیکھ لو ہم آفاق میں بھی تمہیں دکھا رہے ہیں، وہ ٹوٹتا ستارہ، وہ حفاظت کا نظام تمہیں لگتا ہے، جبکہ وہ شہاب ثاقب ہے۔ اور انسان کے اندر دیکھو، میں نے یہ بات تمہیں کب سے بتا دی، تمہیں اب پتہ لگی۔ اس کی وجہ حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہ انہ الحق، تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن حقیقت ہے۔ یہ لفظ بھی آگے جا کے بیان کروں گا میں، انہ الحق، یہ بڑی خاص لفظ ہوگا۔ تو یہ میڈیکل میں یہ بات مضمون واضح طور پہ آ گیا یہی، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ قرآن کا مرکزی مضمون نہیں ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے جس کی وجہ سے قرآن نازل ہوا، یہ صرف ایک یاد دہانی ہے کہ انسان کو سمجھنے کے لیے، یہ اس کا مرکزی مضمون نہیں ہے جو اس کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تو صرف ایک بات بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو آفاق میں بھی اور اپنے اندر بھی، تو یہ بات صرف اس طرف ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ دوبارہ اس کو پیدا کرنے پر، اٹھانے پر پورا قادر ہے۔ کسی کو پیدا کرنے میں وہ پورا قادر ہے۔ ایک تو ہے انسان، کس کو پورا پیدا کرنے میں قادر ہے؟ ایک تو ہے انسان جو یہ مر گیا، یہ مٹی ہو گیا، یہ ہڈیوں کی شکل اختیار کر گیا، ایک تو وہ ہے۔ مگر جیسے یہ بات کچھ ایسے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے کہیں سے آ کر جانے والی بات، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور جیسے کہ ہماری روح اوپر کی شے ہے تو وہاں سے آئی تھی اور ہم وہیں لوٹ جائیں گے، ایک تو یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک دوسرا مفہوم ہے سورۃ طارق میں جو ابھی میں نے آیت پڑھی، یخرج من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے جیسے ایک پانی کا قطرہ۔
جس کے اوپر ہم نے یہ پوری بنیاد رکھ دی انسان کی، اسی طرح ہم چاہیں تو اس پورے انسان کو دوبارہ اس قطرے میں واپس لا سکتے ہیں، اتنی قدرت ہم رکھتے ہیں۔ جیسے آم کا درخت، تو آپ دیکھتے ہو کہ گٹھلی کا سائز بس اتنا سا ہے، مگر وہ درخت دیکھو جو 100 سال یا 200، کتنا بڑا درخت لگتا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں یہ بات واضح ہو گئی، یہ مشاہدہ ہمارا کلیئر ہو گیا، یہ بات کلیئر ہو گئی آج کے دور میں۔ اسی وجہ سے تو کہا کہ ہم تمہیں دکھائیں گے، کیا آخرت میں سے پہلے ہم تمہیں دنیا میں وہ آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے اپنے اندر بھی۔ تو آج یہ بات واضح ہو گئی، جس کو جینز کہا جاتا ہے، جس کو ڈی این اے بولا جاتا ہے، کہ ایک جینز اس کی جو پورے اس کے آباء و اجداد کی چیز اس میں آتی ہے۔ جس طرح تو میڈیکل میں وہ ڈاکٹر کہتا نہیں کہ یہ آپ کے باپ کے اندر تھی یا آپ کے دادے کے اندر تھی، یہی بیماری آپ کے اندر آ رہی ہے، وہ جینز۔ تو وہ ایک جینز اصل میں ایک سیل ہے، وہ ایک ہی تو سیل ہے جس سے انسان بنتا ہے۔ تو ہم قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ہمارے اندر اتنی استعداد ہے، ہم تھک نہیں گئے دوبارہ پیدا نہ کر سکیں۔ جب چاہیں ہم انسان کو اس دوبارہ ایک سیل میں لا سکتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، وہ ایکسٹینشن ہی تو ہو رہی ہے ہماری، باپ کے آگے دادے کے آگے بیٹا، باپ، باپ کے آگے بیٹا، بیٹے کے آگے اس کی نسل، یہ ایکسٹینشن ہی تو چل رہی ہے۔ تو ہم جب چاہیں تو وہ دوبارہ کام ہم لا سکتے ہیں۔ اسی میں ایک اور بات بھی ہے، آج سائنس میں بھی یہ بات واضح ہو گئی، جو آسمان میں بڑی بڑی گلیکسیاں ہیں وہ اب ختم ہو کے اس کی جگہ صرف ایک بلیک ڈاٹ ٹریک ہے، بلیک سپاٹ جسے وہ بولتے ہیں۔ پوری دنیا گلیکسیاں تھیں، ختم ہو گئی، اس کی جگہ بلیک سپاٹ رکھ گئے۔ تو جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا، ہم اس کو وہیں لوٹانے پر قادر بھی ہیں۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس سے دوبارہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس نے تمام پوشیدہ باتوں کو جانچے گا، جس دن یہ تمام پوشیدہ باتوں کو جانچے گا، جو کچھ تمہارے دلوں کے صندوق میں بند ہے ان باتوں کو نکالے گا۔ جیسے قرآن میں آیا، جب ہم قبروں کو تل پٹ کر دیں گے اور اس میں جو کچھ ہے اس کو نکال لیں گے، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اس بات کو بہت واضح کیا گیا، جو اعمال ان کے روح میں جبز ہو رہے ہیں، نورانی روح میں جبز ہو رہے ہیں، جو تم اعمال کر رہے ہو تو وہ تمہاری روح میں جبز ہو رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہی والی بات، کرامن کاتبین، وہ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہی بات آج مشاہدے میں ہمارے کلیئر ہو جاتی ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر والی بات کہ اتنی کلیئر ہو جاتی ہے، ویسے تو آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اگر نورانی اعمال ہے تو تمہارے جسم میں بھی وہ جبز ہو رہے ہیں، اگر ظلمی انوار ہیں تو وہ بھی جبز ہو رہے ہیں، اگر تم اچھے کام کر رہے ہو وہ جبز ہو رہے ہیں۔ قیامت والے دن یہ ابھریں گے، نظر آئیں گے۔ اسی وجہ سے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یا اللہ، اتنی بڑی جگہ، اتنا بڑا باغ، یہ نہریں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرے ہی تو اعمال تھے، یہ تیری ہی تو نیکیاں تھیں جس کو ہم نے سنبھال کے رکھا۔ ہم نگران کا لفظ، تو ہم نے سنبھال کے رکھا، پھر ہم نے ان کو پروان چڑھایا، پھلا پھولے، یہ تیرے ہی تو اعمال ہیں، تو تجھے ہی تو دکھا رہے ہیں۔ تو اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ واضح ہوں گے، اور اگر تم نے کیے ہوں گے برے اعمال تو تمہاری گردنوں میں لٹکے ہوں گے روز محشر میں کہ یہ ہیں وہ برے بندے۔ یہ تو اسی طرح، اسی بات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی بیان کیا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پر ایک داغ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ داغ پڑتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، جب انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کرے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی بند کر کے دکھائی تو یوں ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر آ کے لگ جاتی ہے مہر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ صم بکم عمی، پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ یہاں وہی معاملہ ہے
وہ ریکارڈ موجود ہوگا. ایک تو ہے جس میں سے قبروں میں سے تم کو نکالا جائے گا، اور ایک ہے جو تمہارے دلوں میں قبریں ہیں، تمہارے سینوں میں بند ہیں، ان باتوں کو نکالا جائے گا. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے دلوں میں بند ہیں صندوقوں میں؟ وہ ہیں تمہاری نیتیں. وہ تمہاری باتیں نہیں ہیں، وہ تمہاری نیتیں ہیں جس کے تحت تم نے وہ بات کی. بات تو تمہاری ریکارڈ ہو گئی، اچھی کی بری کی وہ تو ریکارڈ ہو گئی، مگر نیتوں کا حساب ہوگا. جیسے انسان کہتا ہے یہ ہے کہ میں نے یہ کام تو اس وجہ سے کیا، مگر حقیقت کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے. اس بات کو میڈیکل میں بھی واضح ہو گیا، سائیکالوجی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے، نفسیاتی تعلیم میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کہتا کچھ ہے مگر چاہ کچھ رہا ہوتا ہے، سوچ کچھ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ میڈیکل میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. تو ہم جانچیں گے تمہارے ظاہر کو نہیں، تمہارے باطل کو. دنیا میں یہ قانون مجبوری ہے کہ عدالت اور یہ قانون ظاہری معاملات کو دیکھتا ہے. اسی وجہ سے تو ہم ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں. اچھا ہم تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، نہ کہ ہم پازیٹیو رہیں، ہم الٹا جاتے. تم نماز نہیں پڑھتے، تم نیک عمل نہیں کرتے، تم خیرات نہیں کرتے. دین کے اندر کبھی کسی کے اوپر تہمت لگانے کا حکم نہیں. اس لیے تو آپ سے کہا ہے کہ منہ پہ مت، کسی کو اگر تعریف کرنی ہے تو پیٹھ پیچھے کرو، اور اگر کسی کی برائی کرنی ہے تو اس کو منہ پہ بات کرو، پیچھے نہیں. تہمتیں مت لگاؤ. کوئی خرابی ہے مجھ میں تو مجھے اکیلے لے جاؤ، مجھے جا کے بتاؤ، میری اصلاح کرو، میری اصلاح کرو. وہ اصلاح کے معاملے میں انسان خود الٹا اس کے اوپر پڑ جاتا ہے کہ تو نے مجھے یہ کہہ دیا، تو نے مجھے کہہ دیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. تو اصلاح کرنی تھی نا. تو جبکہ دنیاوی معاملات میں ہماری مجبوری ہے کہ قانون اور عدالت ظاہری معاملات کو دیکھتے ہیں، مگر کیونکہ ان کا معاملات ہی اس میں ہے. مگر حدیث بخاری شریف کی پہلے ہی چیپٹر میں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. نیت وہ جو تم اندر سے سوچتے ہو، اندر کے معاملات. نیت یہ نہیں ہے. تو نیکی کا عمال دار و مدار پہ ہے، نیکی کا، برائی کا نہیں. برائی کا عمال نیت پر نہیں ہوگا. برائی تو برائی ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دو. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس نے برا کام کیا پر بات کچھ اور تھی. برا کام برا ہی ہے. نیکی کے اعمال، نیکی کے اعمال ہیں، برائی کے اعمال نہیں ہیں. اللہ کے ہاں نیکی کی نیت ہوگی. تو نیتیں یوم تبلی السرائر، جس دن تمام پوشیدہ باتیں تمہاری نکالی جائیں گی، تمہاری نیتیں نکالی جائیں گی. تم آنکھوں سے جو سوچ رہے ہو نا، جسے کہتے ہیں نا حسد کی نظر. قل اعوذ برب الفلق میں آیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد، وہ جو تم آنکھوں سے بھی جو بات کر رہے ہو، دوسرے کے اوپر حسد کی نظر ڈال رہے ہو، وہ بھی نیتوں میں لکھا جا رہا ہے. وہ موجود ہے قیامت والے دن. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو میں نے بتائی تھی کہ میری جنت میرے ساتھ ہے، تو اسی طرح میری دوزخ بھی تو میرے ساتھ ہی ہے. کہ جو میں برے اعمال کروں وہ میری روح میں جبز ہو رہے ہیں پر وہ نظر نہیں آ رہے. وہ میٹ نہیں ہوتا ایک خاص جس کے اوپر پانی پھینکو تو نظر نہیں آتا، وہ جبز ہو جاتا اس میں. پھر جب تم اس کو نچوڑو گے پھر نکلے گا وہ پانی. تو انسان کیا سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کے اوپر تو ہم نے نگران رکھے ہیں. جب ہم کائنات میں نگران رکھ سکتے ہیں تو انسان کے اندر نہیں رکھ سکتے؟ انسان سوچے تو صحیح، ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے؟ آج سے ہی وہ اپنے آپ کو درستگی پہ لائے، ابھی سے درستگی پہ لائے. ہم نے اس میں نگران رکھے ہیں، اور ہم نے اس کو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. دونوں عالم اس میں جمع ہوتے ہیں. وہ کچھ سوچے تو صحیح. اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں جس نقطے سے اس کو بنایا تھا اسی نقطے پہ واپس لے کے جا سکے. ایک تو واپس انسان کا جانا اور ایک نقطے پہ جانا. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ اپنا کوئی زور ہوگا جس دن، وہ قیامت کا دن، جس دن یہ حساب ہو رہا ہوگا، جس دن تمام پوشیدہ باتوں کو نکالا جائے گا. وہ وعدہ، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، جو آئے گا، جو برحق ہے، جو ہونا ہے. اسی وجہ سے تو نافرمانیاں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ منکر ہیں. کس کے؟ آخرت کے. تو انسان اس دن
اس کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا۔ یہ وہی بات ہے، یہ جو لفظ ہے نہ مدد کرنے والا، ویسے تو میں اس کا بیان کر چکا ہوں، ولا ناصر، اس کے اوپر اگر سوچا جائے اور تفاسیر میں دیکھا جائے تو پوری سورۃ الانشقاق اسی پہ ہی ہے کہ وہ چھپے ہوئے بھید جو تم ظاہر نہیں کرتے، جو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن کوئی تو ہے جو بچا لے گا، تو اصل میں یہ ہے فقہ اللغہ، مگر میں ان کے اوپر الفاظ پہ بات نہیں کروں گا، میں آگے چل رہا ہوں۔ تو اصل میں یہاں پر دو چیزوں کی نفی کر دی گئی صاف الفاظ میں، تفصیل سننی ہے تو سورۃ الانشقاق میں سن لیجیے گا کوئی خواہش رکھتا ہو۔ ایک اس کی طاقت، اس کی قوت، وہ اپنا دبدبا جس کے بہاف پہ وہ اپنی حفاظت کرتا ہے دنیا میں۔ حفاظت کس چیز کی؟ اس کا بیان میں آپ کو سورۃ البروج میں بھی دے چکا ہوں کہ اس نے بڑے بڑے دیواریں کھڑی کر دی۔ ایک تو یہ مفہوم ہے کہ وہ جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں جس سے وہ اپنے پاس ان باتوں کو بھی نہیں آنے دیتا، جبکہ اہل ایمان جو گھروں میں رہتے ہیں وہ ڈر کے رہتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن کہاں کھڑے ہوں گے، اور اپنے بچوں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، اور اپنے جو ہے رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو نیک باتیں بتاتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ اہل ایمان کا گھر میں رہنے کا۔ اور جو منافقین ہیں، غافلین ہیں، وہ کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے اونچی اونچی خواہشات کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی ایسی سوچ بھی آتی کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں سے ہمیں نقصان ہو گیا، تو شراب اور کباب اور عیش و آرام کے چکروں میں ان چیزوں کو اپنے سے دور کرتے تھے اور اپنے بچوں کو کوئی روکتے ٹوکتے نہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آج کی ماں اس لیے تو ناسمجھ ہے، آج کی، اور ماں کا لفظ تو نہیں میں بولوں گا، آج کی عورت اس لیے تو اپنی نسل کو درست نہ کر پائی کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ درستگی کا صحیح راستہ کیا ہے۔ اس لیے تو کہا ہے سورۃ العبس کے اندر، ہم نے ان کو وہ راستہ دکھایا اور آسان کر دیا۔ انہوں نے راستہ تو دیکھا مگر آسانی نہ دیکھ سکے۔ جیسے کہ کسی غار پہ چڑھنا ہو نا، تو میں نے جیسے مثال دی تھی غار ہیرا کی، تو اس پہ راستہ بنا ہوا ہے۔ سوچو اگر راستہ نہ ہو تو پھر کیسے چڑھو گے؟ پہنچتے پہنچتے ہی دن لگ جائے گا، یا پہنچ ہی نہ سکو گے، کئی بندے پھسل کے گر جائیں۔ تو ہم نے راستہ تمہارے لیے بنایا، ہدایت بتائی، دکھائی، اور اس کو آسان کرنے کے لیے قرآن اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دکھائی کہ آسان کر لو۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اگر تم بیمار ہو تو لیٹ کے پڑھ، آسانیاں۔ تو یہاں پر دو چیزوں کی نفی کر دی گئی، ایک تمہاری طاقت، وہ جو میں نے ابھی بیان کی جس سے تم اپنی حفاظتیں کرتے ہو، اور ایک ہے شفاعت باطل جس کے بارے میں تم تصور سوچتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں بچا لے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سورۃ التکویر سے لے کے یہاں تک، ابھی میرے بات دماغ میں آئی ہے، سورۃ التکویر سے لے کے اگلی سورۃ التکویر کی 4 صورتیں اور اگلی 2 صورتیں، یہ 6 صورتوں میں ایک لفظ لگاتار آتا ہی جا رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہیں کوئی بچا لے گا، اسی وجہ سے تم یہ بھاگے پھرتے ہو ان کے پیچھے۔ اپنے رب کو جانو۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو انسان کے پاس نہ کوئی ہوگا اس کا زور اور نہ ہی ہوگی کوئی اس کی کوئی مدد کرنے والا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے کی۔ اب یہ بات ایک خاص طرف مڑ گئی ہے، انہی آیات کا شمل و مجموعہ ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے کہ انسان غور کرے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پھوٹنے والی زمین کی۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ ویسے تو یہ پہلے جتنے بھی بیانات میں نے یہ لفظ بیان کیے بڑی تیزی سے بیان کی ہے، کیونکہ یہاں پر اب بات ہے فقہ اللغہ کی، تو میں آج اس کو واضح کروں گا۔ ہمیں لگتا ہے صرف یہ لفظ یہاں تک ہی محدود ہے، اس کی ہماری سوچ کیونکہ یہاں تک ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے بات بھی ویسے واضح کروں گا۔ بارش برسنا اور زمین کا پھوٹنا، ان دونوں میں ہمیں ایک ہی بات مشاہدہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور زمین سے پھل نکل رہا ہے۔ اب یہ جڑتا کیسے ہے، اس کے اندر حکمت کی بات کیا ہے، وہ آج میں بیان کروں گا۔ پہلی تو بات جو مشاہدے میں آتی ہے، آسمان سے بارش برسا، زمین کی گہرائیوں میں وہ پانی جذب ہوا اور اس میں سے 2 پتیاں نکلی۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، پھوٹنے والی زمین، پھاڑنے والی، چیرنے والی زمین۔
شک ہو جانے والی زمین، تو اس میں سے 2 پتیاں نکلی. وہ پتیاں کیسے نکلیں گی؟ ظاہری سی بات ہے زمین کو پھاڑ کے ہی نکلیں گی نا. تو وہ زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلیں. یہی تو بات ہے کہ زراعت کا جتنا بھی دار و مدار ہے وہ بارش پہ ہی ہے، کہ زمین پھٹے گی تو بیچ میں سے پودا نمودار ہوگا. اب پھٹنے والی بات کیا ہے، میں پہلے اس کو بیان کروں گا ایک خاص نقطے پہ رکھ کر. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور پھوٹنے والی زمین کی، پھٹ شک ہو جانے والی زمین کی. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ قرآن ایک فیصلہ کن کتاب ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. 4 فِقہ اللغہ ہیں اس لگاتار 4 آیتوں میں. آسمان سے برسنے والا پانی، پانی فِقہ اللغہ ہے. پھوٹنے والی زمین، زمین پھوٹنے والی، یہ فِقہ اللغہ ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، فصل فیصلہ کن کتاب فِقہ اللغہ ہے. وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، حزل مذاق نہیں ہے. یہ 4 فِقہ اللغہ ہیں جو ایک آیت میں جڑتے ہیں. تو کتنی اہم آیت ہوگی. یہ ایک آیت تو 4 ہیں مگر جملہ ایک ہے. یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ تم سوچو کہ جیسے کہ شاعر نے کوئی شعر پڑھا، تمہیں اچھا لگا تو داد دے دی، نہ اچھا لگا تو نہ دی. یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. قرآن مجید میں وحی کو کئی بار بارش سے کے پانی سے متشابہ کیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے، واضح کیا گیا. تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات یہاں بڑھی. تو وہ کتاب بھی مبارک، تو یہ بارش بھی مبارک. اب بارش کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. ایک یہ وضاحت کر دوں یہاں پر ایک اور خاص بات، برکت کس کو کہتے ہیں وضاحت کر دوں میں اس بات کے ساتھ، کیونکہ پہلا فقہ اللغہ تو بڑا آسان چھوٹا سا میں نے بیان کر دیا، وضاحت فی الوقت نہیں کر رہا. جس طرح قرآن مجید کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی، تو کتاب بھی مبارک، یہ قرآن مجید بھی مبارک، اور وہ بارش بھی مبارک. یہ پہلا فقہ اللغہ کمپلیٹ. دوسرا، برکت کیا ہے؟ برکت کہتے ہیں کسی شے میں موجود صلاحیت ہے، کوئی قوت ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ تجلی ہے مگر مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی، ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئی. جب وہ ظاہر ہو جائے گی اس کو برکت کہتے ہیں. جیسے زمین میں طاقت ہے، وہ اکثر زراعت میں بھی بولا جاتا ہے زمین میں بڑی طاقت ہے. تو زمین میں طاقت ہے، قوت ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس لیے تو وہ پودا نکل رہا ہے. وہ پودا بھی تو طاقت لیتا ہے تو اس سے باہر نکلتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں مگر وہ کب، وہ مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں. وہ کب ظاہر ہوگی؟ جب وہ مبارک پانی اس پہ گرے گا تو وہ برکت اس میں سے ظاہر ہوگی. اس لیے تو اونچی اونچی فصلوں کو دیکھ کر اکثر لوگ یہی تو بولتے ہیں کیا خوبصورت فصل ہے، تو وہ ظاہر ہوگی. یہی تو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے، جو لفظ کیسے خوبصورت گما کے بعد واضح ہوتی ہے. تو زمین میں وہ چیزیں ہیں مگر ابھی وہ اجاگر نہیں ہوئی، اور پھر جب وہ اجاگر ہوں گی زمین میں پانی جائے گا، وہ رویت وہ برآمد ہوگی، نظر آئے گی. تو یہی تو اس کی برکت ہے جو ظاہر ہوگی، وہ پھوٹنے والی زمین. یہ دوسرا فقہ اللغہ کلیئر ہوا. اسی طرح اب جڑ رہی ہے یہی آیت جو میں نے آپ کو کہا تھا. انسان ذرا سوچے، انسان میں وہ صلاحیتیں ہیں، انسان میں وہ خاصیتیں ہیں، وہ سن سکتا ہے صرف لوگوں کی باتیں نہیں، اللہ کے احکام بھی. وہ دیکھ سکتا ہے صرف لوگوں کا نہیں، ان کے باطل کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنے رحمتوں کے فرشتوں کو بھی کہتا ہے. میں نے یہ بات اکثر بیان میں کہی ہے کہ اگر قرآن کی اینک لگاؤ گے تو تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تمہیں سارے راستہ آسان ہو جائے گا، تمہیں راستہ نظر آئے گا. جس طرح یہ اکثر کہتے ہیں کہ رات کو گاڑی تو چل رہی ہے سڑک پر، بڑا خوبصورت بیان کیا مفسرین نے کہ رات کو تو گاڑی چل رہی ہے، دن کو بھی چل رہی ہے، مگر جب رات کو چلتی ہے تو پھر آپ ایک خاص آنکھوں کا استعمال کرتے ہو. وہ کون سی آنکھیں؟ ہیڈ لائٹ، بتیاں، گاڑی کی لائٹیں.
آپ کو راستہ نظر آتا ہے، راستہ ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان میں وہ خاصیت ہیں جو شہداء تک پہنچ سکتا ہے، صدیقین، ابو بکر صدیق صدیقین تک پہنچ سکتا ہے، بلال تک پہنچ سکتا ہے، ان کی خاصیت تک پہنچ سکتا ہے۔ تم پہنچ سکتے ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک، تم عورتیں پہنچ سکتی ہو، دیکھ سکتی ہو انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت مریم کو دیکھ سکتے، ان تمام صحابہ کرام کو دیکھ سکتے ہو، ان تک پہنچ سکتے ہو اگر تم چاہو۔ تم جنت کے اس درجے تک پہنچ سکتے ہو جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے۔ تو یہ اس کے اندر موجود ہے، مگر یہ کب ہے؟ یہ نیکی کب ظاہر ہوگی؟ جب اس کے اندر، اس کے قلب میں پانی کی طرح جیسے زمین سے نمودار ہوئی تھی وہ دو پتیاں، اسی طرح جب یہ روح کے اوپر نازل ہوگا قرآن تو اس میں سے وہ چیزیں واضح ہوں گی۔ اسی کو بات کو سورۃ الشمس میں بیان کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہی بات میں نے ابھی بیان کے شروع میں کی تھی، الہام۔ پھر اللہ اس کے دل میں وہ باتیں ڈال دے گا جس کے لیے بدکاری اور نیکی اور پرہیزگاری کو وہ سمجھ جائے، فرق کر لے، سمجھ جائے، وہ تقویٰ ہے اور تقویٰ اختیار کر لے۔ تو وہ الہام کے ذریعے ہم انسان کے نفس میں نیکی اور بدی کی تمیز ڈال دیں گے، اس کے روح کے اندر وہ چیزیں ڈال دیں گے، وہ اپنی روح کو پروان چڑھائے گا، روح کو روشن کرے گا۔ یہ میں لفظ ابھی بیان کروں گا۔ تو وہ اپنی روح کی نشرما کرے گا کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ جیسے پانی نشرما کر رہا تھا زمین کو، ہم نے کھاد ڈال دی، بیج ڈال دیا، اللہ تعالیٰ بارش بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مبارک بارش بھیجی اور زمین سے پودا نکلا۔ اب اسی طرح قرآن کھولو، دیکھ آسمان، دیکھ فلک، دیکھ زمین، آنکھوں سے دیکھ، اپنے غور و فکر کر، دیکھ اپنے رب کے اس نظام کو، دیکھ انسان کو کہ یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر قرآن رکھ کے دیکھ کیا یہ تیرے قلب میں نہیں پہنچے گا۔ اسی کا قول ہے حضرت علی کا، باتوں باتوں میں یہاں پر بھی بات یاد ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہوتی تھی میں نماز ادا کرتا تھا، تو نماز ایسے ادا کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، یہاں پھر کم سے کم یہ سوچ رہو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس طرح کی نماز، اس طرح نہیں۔ یہ بات میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے بیان میں بھی دی تھی کہ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، کئی دفعہ مجھ سے بھی کئی دفعہ غلطی ہو جاتی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ طریقہ نہیں ہے۔ نماز ویسے ادا کرو جیسے تمہارے نبی نے ادا کی تھی۔ کس کو دیکھ کے نماز سیکھی ہے؟ انہوں نے بولا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ جب پڑھتے تھے الحمدللہ رب، تو ہر آیت کے آخر میں لفظ کو لمبا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لفظ میں وقفہ دیتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ میں اس طرح کا بیان کروں تو کون کس سمجھے گا؟ بیان کو رک کے کرو، تسلی سے کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو۔ جب تم اپنے کسی بڑے استاد کے آگے کھڑے ہوتے ہو یا ماں باپ کے کھڑے آگے ہوتے ہو تو یہ طریقہ ہے تمہارا کھڑے ہونے کا، اس طرح تم ٹھونگے مارتے ہو۔ اسی کے بارے میں تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ قیامت والے دن پھر ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، یہی ہوگا، نمازیں بھی منہ پہ دے ماری جائیں گی، وہ فرائض۔ تو جس طرح پانی مبارک ہے اور برکت کا باعث بنتا ہے زمین کے لیے، اسی طرح قرآن بھی مبارک ہے جو انسان کے قلب کی گہرائیوں میں جاتا ہے اور حقائق کو برآمد کرتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، جیسے کہ روح کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، روح کے اور جسم کے۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں، روح مکمل ہوگی دو چیزوں سے۔ اصل میں ایمان ایسا نور ہے، ایمان کا نور جسے ہدایت مانگتے ہو، جیسے کہتے ہیں نا ہدایت مل جائے گی، ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کا پہلا جز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، نور فطرت، نور وحی۔ نور فطرت اجاگر ہوگا نور وحی سے۔ جو تمہارے اندر روح ہے وہ شیشے کی مانند ہے،
اس کے آگے جب روح کی روشنی آئے گی ایسے تو وہ چمک پڑے گا، اس کا قلب روشن ہو جائے گا، یہ روح اترے گی۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا وہ روح، وہ نور، وہ روح کیا ہے، وہ نور کیا ہے؟ وہ نور ہے یہ قرآن۔ جب یہ قرآن اس کے آگے آئے گا چمکتا ہوا، اسی کے بارے میں تو کہا ہے، وہ یہ بات پہلے میں کلیئر کروں، والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قسم ہے بارش برسانے والے کی جو آج زمین سے برستا ہے، برکت پڑتی ہے اور زمین سے پودا نمودار ہوتا ہے اور پھوٹتی ہے زمین۔ اسی طرح یاد رکھنا قرآن نازل نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر، وہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے۔ قرآن آپ کے ذہن پر نازل نہیں ہوا۔ وَأَنزَلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَأَنَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِ، اور میں نے اس سے تمہارے دل میں اتارا، قلب میں اتارا۔ قرآن نازل ہوا ہے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نہ کہ ذہن محمد کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بارش برس رہی ہے، وہ روح برس رہی ہے، وہ روح تمہارے پر، وہ قرآن جو برس رہا ہے جس نے آسمان کی بارش، پانی مبارک ہے، روح، اسی طرح یہ قرآن بھی مبارک ہے، مگر یہ کس کے لیے؟ تمہارے قلب کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیروں کے انبار تم نے یاد کر لی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اس کو رٹ لیا ہو، علم کو ایسا بنا لیا ہو جیسے دماغ میں کوئی لائبریری ہے، سارے سوالوں کا جواب آتا ہے، علم پر ہے۔ اسی کو تو کہا جاتے ہیں آج پڑھے لکھے جاہل، یہ لفظ اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن آج یہی بات تو بتا رہا ہوں کہ پڑھ لو جتنے تفصیلیں تم نے پڑھنی ہیں، بھر لو جتنے علم کا خزانہ تم نے دماغ میں بننا ہے، جب تک یہ تمہارے دل پہ نازل نہیں ہوگا یہ کام نہیں کرے گا۔ اصل میں یہ صورت اپنے اختتام پہ آ رہی ہے، بات بھی اپنے اختتام پہ آ رہی ہے۔ دیکھو والسماء والطارق، تمہارا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ وہ رات کو آنے والا کیا تھا؟ وہ تو تارا تھا۔ شاب ثاقب کیا تھا؟ وہ تارا جس سے بھگایا جاتا ہے جنات کو۔ ذرا غور تو کرو، جب وہ اتنے نظام میں، اتنے بڑے آسمان میں نظام رکھ سکتا ہے، وہ تمہارے دل میں بھی رکھتا ہے، اس نے تمہارے اوپر حفاظتی تدابیر رکھی ہیں۔ پھر ذرا غور تو کرو، تمہیں کس سے پیدا کیا؟ کیا وہ تھک گیا؟ یہ تمہیں لگتا ہے؟ ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ تمہاری سوچ کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں کرے گا؟ یہ تارا تمہیں نظر آتا ہے، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ بات بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ تمہارے مشاہدے کا بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ یہ جب سارا کچھ کر سکتے ہیں، پھر وہ دیکھو پانی برستا ہے، زمین پھوٹتی ہے۔ اسی طرح یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے قرآن، یہ تو فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق والی چیز ہے؟ یہ تو تمہارے قلب پہ نازل ہوگا تو وہ اس میں سے صلاحیتیں نازل ہوں گی، ورنہ بھر لو دماغ کو جتنا تم نے بھرنا لائبریری کی طرح، جب تک یہ تمہارے دل میں نہیں اترے گا تب تک وہ چیزیں برآمد نہیں ہوں گی۔ اب یہ تو وہی بات ہوگی کہ ایک بندہ پڑھی جا رہا ہے، کچھ حاصل نہیں، کوئی وصول نہیں۔ ایک انسان نمازیں پڑھی جا رہا ہے، قرآن پڑھی جا رہا ہے، کچھ حاصل وصول نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے فیصلے ظاہری ہوں گے؟ تمہارے جب فیصلے باطنی ہوں گے تو تمہارے باطل سے ہی تو قرآن کو نکالا جائے گا۔ جب فیصلے باطل ہو رہے ہیں تو مال بھی تمہارا۔ اسی وجہ سے دنیا میں ہم ظاہری فیصلے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے ظاہری کے بڑے بڑے یہ محل نظر آتے ہیں، اللہ کے ہاں باطلی معاملہ ہوگا۔ اس لیے تمہارے قلب میں یہ نازل ہو رہا ہے تاکہ تم دے سکو۔ اگر تم اس کو اپنے دل پہ اتارو گے، اس مبارک کتاب کو، قرآن مجید کو، احکامات کو، اللہ کی اس خوبصورتی کو اگر دل پہ اتارو گے تو یہ تمہارا دوست ہے، یہ تمہارا شفیق ہے، یہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا، وہ ہیڈ لائٹ کا کام کرے گا، تمہیں کامیابی کا راستہ دکھائے گا، اصلاح کرے گا یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم اس علم کو اتارو گے اپنے جسم پر، صرف شہرت کا ذریعہ، عزت کا ذریعہ، اپنا مفاد، تاکہ لوگ جانیں، تمہیں کہیں عالم دین فلاں یہ، تو یہ تمہیں سانپ بن کے ڈسے گا۔ اس لیے تو آج یہ کہا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے تو ایک لفظ قرآن مجید میں بولا گیا ہے کہ تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ تم آیات کو بیچتے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو ایک معمولی سی ثمنًا قلیلا قیمت میں بیچ دیتے ہو۔ یاد کرو
ان کل نفس انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں۔ اسی کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو اٹھاتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو گرا دیتا ہے۔ جس نے اس کو پیٹھ دکھائی، جو اس سے دور بھاگا، اس کو گرنا ہی گرنا ہے۔ جس نے اس کو امام بنایا، جس نے اس سے رہنمائی لی، اس کو ابھرنا ہی ابھرنا ہے۔ اسی کی وضاحت ہم اپنے واقعات میں دیکھتے ہیں۔ یہ تیسری بات مشاہدے کی، برطانیہ کا زوال سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آیا۔ یہی تو بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیز بڑھتی ہے اپنے مفاد کے لیے، اپنے کام کے لیے، وہ اصل میں ختم ہونے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ جس طرح دیے کے اوپر آگ جو ہوتی ہے، جب وہ بجھنے لگتی ہے تو آخری پھک مارتا ہے۔ یہ تمہارا آخری سانس ہی تو تھا جو ختم ہو کیسے ہوا۔ تو یاد رکھیں ایک بڑی خاص بات یہاں پر مجھے مفسرین سے ملی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ باطل آپ کو نظر آتا ہے بلند، جیسے ایک شخص ہے حرام کما رہا ہے، بدزنی کر رہا ہے، حق مار رہا ہے، سود کھا رہا ہے، جوا خواری کر رہا ہے اور حد سے آگے نکل رہا ہے۔ ایک عورت ہے بے پرواہ ہے، پردہ نہیں کر رہی، اپنے احکامات کے، اللہ کے احکامات کو بھول گئی ہے، نہ خامن کے حقوق، نہ والدین کے حقوق، نہ اپنے اولاد کے حقوق، کوئی کام نہیں کر رہی اور بے طریقی، بے نمازی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا اثر آپ دنیا میں کیا ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے محل ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں۔ اسی کا تو میں نے بروج میں بیان کیا تھا کہ سفارش کرنے والا آج لائن میں نہیں لگا ہوا، اس نے اپنی لائن کریٹ کی۔ اس کو تو حتیٰ کہ اس کو آگے تو نیک لوگ آگے اس کا ہاتھ چومتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی معاملات دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ تو بڑا بلند ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے تو باطل کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتا ہے؟ حق کا انر کوڈ لیتا ہے۔ انر کوڈ یعنی کہ کوئی ایک بنیادی بات حق کی لیتا ہے، اس کے ارد گرد اپنا تانا بانا بناتا ہے، عنکبوت کا جالا، مکڑی کا جالا بناتا ہے اور اس کے اوپر اپنا بنیاد رکھ لیتا ہے۔ یہ دنیا مکڑی کا جالا تو ہے۔ مکڑی کے جالے کے اندر ایک کیڑا ہی ہوتا ہے نا، جس کے ارد گرد وہ اپنا جالا بنتا ہے۔ اسی کو تو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک بڑی واضح مثال ہے جس کو ہم اکثر بولتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مسلمانوں کا شہر ہے، مگر یہاں پر کوئی مسلمانوں کا کام نہیں ہو رہا۔ یہ بات تو کچھ ہو بھی رہا ہے، کچھ نہیں بھی ہو رہا، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہیں۔ مگر جو باہر کے ملک ہیں نا، وہ سارے کام مسلمانوں والے کرتے ہیں، پر ہیں وہ کافر۔ یہی حقیقت ہے کہ باطل کی اپنی کوئی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، وہ لیتا ہے حق کی کسی ایک بات کو بنیادی شکل میں اور اس کے ارد گرد اپنا تانا بانا بنا کے عنکبوت کا جالا، وہ مکڑی کا جالا۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ ایک تو یہ حقیقت ہے کہ باطل کا اپنا کچھ نہیں، مگر ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم اصل میں قرآن کا انر کور، وہ حق والی بات خود چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہی ہماری سب سے زوال ہونے کی وجہ ہے۔ تو یہ شاعر کا کوئی کلام نہیں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کچھ کلام پڑھا، آپ نے داد دے دی تو ٹھیک ہے، نہ دی تو نہ صحیح۔ قرآن کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کو مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو نہیں بچو گے۔ نو نو نو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ۔ کیا؟ کہ جب کسی قوم کے اوپر رسول بھیج دیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کے ساتھ رعایت نہیں کی جاتی۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ رسول کے بعد پھر قوم کے ساتھ رعایت نہیں دی جاتی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جب رسول کی آمد کا، اب تو ویسے رسول کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول، اللہ کے آخری رسول اور آخری نبی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اور رہا بھی ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے رسول گیا، حق واضح ہو گیا، رول ماڈل کھڑا ہو گیا کہ یہ کرنا ہے۔ اب کسی نے رسول کی بات کو رد کر دیا تو پھر اس قوم کے ساتھ رعایت نہیں برتی جاتی، جس کی واضح مثال ہے قوم نوح، کوئی رعایت نہیں برتی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی جب سامنے آ گئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا
صرف ایک ہمارے لیے ایک بیریئر کا کام کر رہا ہے، جو ہم حق چھوڑیں ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو جائے. مگر قیامت والے دن ہمارا حساب ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے نبی ہیں. واضح ہے. تو یہ جان لو کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، یہ حق ہے، یہ کوئی باطل کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اور جان لو اس کو مانو گے تو بچو گے، نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے. یہ ہے وقبہ. اسی وجہ سے تو وہ حدیث ہے کہ اسی کی وجہ سے تو قوموں کو اٹھایا جاتا تھا، اور اسی سے اگر مانو گے تو دنیا میں کامیابی ہے. جتنا مانو گے، 10% مانو گے 10% کامیابی ہے، 20% مانو گے 20% کامیابی ہے. اس کو مکمل مانو گے تو کامیابی ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت بچہ جانتے وقت یہ سوچے کہ یہ تو ساری محنت میری تھی، 9 مہینے تو مجھے تکلیف میں ہوا، اور جب نماز پڑھنے لگے کہ میں اللہ کے آگے کھڑی ہوں. مانو کہ یہ بھی اللہ کا حصول ہے، جب چاہے وہ دے کے بھی لے سکتا ہے، اور جب چاہے دیتا دیتا بھی واپس لے جائے، وہ اس کی مرضی ہے. اس لیے تو تم تو کہتے ہو جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہو یہ میری محنت ہے، اور جب رک جاتا ہے کسی وجہ سے کوئی پریشانی یا مر جاتا ہے تو کہتے ہو یہ اللہ کا معاملہ ہے. یہ فرق ہے. 10% مان لو، 10% مان لیا، تم مانتے 10% ہو، انر کور تم بھول گئے ہو. انہم یکیدون عقیدہ، انہم یکیدون کیدا وعقید کیدا، بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، نافرمان اپنی چالیں چل رہے ہیں. وہ بے وقوف، کان جن کے نہیں ہیں، سن نہیں رہے، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں. وہ جو 10% سمجھے ہیں وہ 90% نہیں سمجھ سکے، اصل میں وہ 90% اپنی چالیں چل رہے ہیں. وہ عقید و قیدہ، اور ہم اپنی چالیں چل رہے ہیں. اس کا تعلق جڑتا ہے سابقہ صورت کے ساتھ، کیونکہ اب یہ صورت اپنے آخری مضمون پہ آ گئی ہے تو یہ جڑتی ہے اپنے سابقہ مضمون کے ساتھ. اس صورت میں مضمون کیا تھا؟ تہذیب المسلمین. اہل ایمان کو اس درجے تک ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کو زندہ جلا دیا گیا. اسی وجہ سے وہ آخری حد تک پہنچ گئے، وہ خندق والا. یہاں اصل میں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. کن کو؟ تینوں کو. مسلمانوں کو. کون سے مسلمان؟ اس زمانے کے بھی اور اس زمانے کے بھی، تمام مسلمان. کفار مکہ کو، اس زمانے کو، یہ جو بات میں نے پہلے کہی تھی اگر دین کو سمجھنا ہے تو آپ کو پیچھے جانا پڑے گا، تو کفار مکہ کو اور آج کے نافرمانوں کو، تینوں کو بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اپنی چالیں چل رہے ہو، میں اپنی چالیں. وہ یہ کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے، یہ ہمارا نظام رہا ہے کہ ہم آزماتے ہیں ہر انسان کو. اسی کے بارے میں تو سورۃ العنکبوت میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس یہی کہہ کے کہ یہ ایمان لے کے آئے، اسی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. نہیں، ان کو آزمایا جائے گا. ہمارا مستقل قانون رہا ہے، ہم ہمیشہ ایمان والوں کو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم ان کو آزماتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کو واضح ہو جائے کہ ان کے درجے کیا ہیں. اس کی میں وضاحت بہت پہلے کر چکا ہوں. تو دوسری طرف یہ تو مسلمانوں کو نصیحت ہو رہی تھی نا، اور دوسری طرف اے ابو جہل تم بھی دیکھ لو، اے امیہ ابن خلف تم بھی دیکھ لو، پھر یہ حشر ہوتا ہے جو میرے نافرمان ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، سورۃ العنکبوت میں ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ تم لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں. نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کیونکہ جب ہماری پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، جب میری بطش آئے گی، میری پکڑ آئے گی تو بڑی شدید ہوگی. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے کہ ستا لو ہمارے بندوں کو. اصل میں جو تم ہمارے بندوں کو ہمارے بندے سے کیا مراد ہے؟ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہان کے نبی، اللہ کے محبوب، اور طائف کی گلیاں. چھوڑا ہوا تھا نا اللہ تعالیٰ نے. اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے کن کے حوالے کر دیے؟ ان دشمنوں کے حوالے. وہ طائف کی گلیاں، جیسے نعوذ باللہ ہماری گلی میں کوئی ایک مجنون گزر رہا ہو تو بچے اس کو پتھر مار رہے ہوں. یہ اللہ کے نبی کا حال تھا. پتھر مارے جا رہے تھے، لوگ پیچھے سے آوازیں کستے تھے. یہ نبی کا حال ہے.
آج کوئی شخص ایسے ہو، کوئی کسی کو ہاتھ ہی لگا دے، کوئی شخص اگر دین کی بات کر رہا ہو یا کوئی اصلاح کی بات کر رہا ہو، کسی کو اچھی بات ہی کیوں نہ کر، تو اس کو دھکا مار کے آگے کہہ دے، وہ آگے سے چپیڑ مار دے گا۔ اس لیے تو آج کل ہم اب دیکھتے ہیں کہ پروٹوکول ہوتا ہے، مگر یہ حکم تو نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ کوئی پروٹوکول تھا، آیا تھا، پوچھا تھا اس فرشتے نے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خواہش آئی ہے، وہ چاہتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، خواہش تو نہیں مگر وہ پوچھا گیا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں پکڑ کے ملا دوں، ان سارے طائف والوں کو ختم کر دوں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ نبی تھے نا، اللہ کے احکامات پر عمل تھا، وہ تو رول ماڈل تھے، تم کو بھی تو یہی کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر ایک بھی بندہ اس میں سے اصلاح میں آ گیا میرا کام بن جائے۔ تو سوچو وہ طائف کی گلیاں ہیں، تو ان کو مہلت دو، اے نبی ان کو مہلت دو۔ اسی وجہ سے تو ابو جہل نے چادر کی رسی بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے کھینچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک الٹ گئی تھی۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں نبی کے ساتھ کیا ہوا، تو تمہارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ وہی حدیث بھی تو تھی، وہ جو واقعہ آرا رکھ کر چیر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک وقت آیا کہ جب ابو جہل نے سوچا، حدیث کہ اس نے سوچا اور وہ کھڑا ہوا بڑے روب کے ساتھ کہ آج تو میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دست بازی کروں گا، بدتمیزی کروں گا، بد اخلاقی کروں گا، ہاتھ چلا جسے کہتے ہیں نا ہاتھ بازی بھی کروں گا۔ تو بڑے روب سے کھڑا ہوا، تو آگے بڑھا تو ایک دم پیچھے ہو گیا ڈر کے۔ تو لوگوں، کیونکہ اس کی مجلس میں لوگ بہت بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ابو جہل تم تو بڑے ذوق سے شوق سے اور گئے تھے، تو ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گئے، کیوں؟ تم تو بڑے طاقت سے گئے تھے، بڑے روپ آ کے آج تو میں ان کے ساتھ ہاتھ بازی کروں گا، آج تو میں اس کو ذرا سبق سکھاؤں گا، تو تم ڈر کے پیچھے ہو گئے، وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں جب ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک خندق کی آگ تھی، ایک دیوار میرے آگے کھڑی ہو گئی تھی، ایک خندق سے آگ کی دیوار میرے آگے کھڑی ہو گئی تھی، اور ایک پروں والی کوئی مخلوق تھی جو مجھے جھپٹنا چاہتی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے ابھی تکہ بوٹی کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد 10 سال کے بعد، جب آپ کی پروٹیکشن ہو گئی تھی، پہلے آپ کو نہیں تھی۔ کیوں؟ اسی لیے اس بات کی وضاحت کیا ہے، اس واقعے کی وضاحت سورۃ العلق میں آئے گی۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، وہ بلا لیں اپنے مجلس والوں کو اور ہم بلا لیں گے جہنم کے فرشتوں کو۔ یہ واقعہ یہاں پر جا کے کلیئر ہوگا۔ تو یہ اصل میں پروٹیکشن ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کے بعد، وحی کے اترنے کے 10 سال بعد، نبوت کے 10 سال بعد، رسالت کے 10 سال بعد یہ واضح ہو گئی کہ اب آپ کی پروٹیکشن ہو گئی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ ستا لو، ان کو مہلت دو، ان کو ستا لو، اے نبی ان کو مہلت دو۔ اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کو ستا لو، چیک کر لو۔ اصل میں یہ ایک طبعی تقاضا تھا جو اتنی آزمائش کے بعد، پریشانیوں کے بعد، تھکاوٹ کے بعد جب انسان کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں شاید یہ بات آ گئی تھی، خواہش ظاہر ہو گئی تھی کہ اب ان کا حساب ہونا چاہیے، اب ان کا کچھ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ اب ان کی خباستیں تو ظاہری طور پر واضح ہو گئیں، ان کا باطل بھی ظاہر ہو گیا، اب میرے یہ جان نثاروں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ المریم میں یہ بات واضح ہوئی 84 میں، افتعجل علیہم، لہٰذا تم ان کو مہلت دو اور اس میں جلدی مت کرو، یہ ہماری حکمت سے ہی ہوگا، ہم ان کو اب بھی ڈھیل دے رہے ہیں، ان نافرمانوں کو جو یہ کری جا رہے اور ان کو لگ رہا کچھ نہیں ہو رہا، مگر یہ نہ سمجھو کہ ہماری پکڑ ان سے دور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، جب ہماری پکڑ آئے گی اور بڑی شدید ہوگی، لیکن جب تک ہماری حکمت ہے انہیں ڈھیل دیں۔ ہمارے جان نثاروں کو یہ آزما لیں۔ اصل میں یہ آزما لیں کا مطلب کیا ہے؟ چیک کر لیں کتنا صبر ہے بلال میں، دیکھ لیں کیا مقام ہے ابو بکر کا، دیکھ لو
کیا مقام ہے خباب کا دیکھ لو، سمیہ کا دیکھ لو، امتحان لے لو۔ امتحان لیتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کون کتنے قابل ہے۔ اس لیے تو آج اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امتحان نہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ میں ان کو یہ بات واضح کر دوں، آپ امتحان کے قابل ہو، تم اللہ کے وہ شخص ہو جس کو دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، تم امتحان کے قابل ہو، اس لیے تو تم درجہ پاؤ گے، تو تم بلندی پہ جاؤ گے۔ اگر ان میں کوئی کھوٹ ہے، بالفرض اگر اہل ایمان میں کوئی کھوٹ ہے، اگر آج کے مسلمان میں کوئی کھوٹ نظر آ رہا ہے، اگر تم میں کوئی کھوٹ ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم میں کوئی کھوٹ ہے، نہیں تو پھر آزمائش کی آؤ بھٹی میں جلو۔ اگر کوئی کھوٹ ہوا تو وہ اتر جائے گا، وہ صاف ہو جائے گا۔ تو اسی وجہ سے سونے کی مثال ہے، اس اینٹ کی مثال ہے، وہ اینٹ کی بنیاد اہم ہی نہیں بنتی، اس کو بھٹی میں جلایا جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے تو آؤ آزمائش کی بھٹی میں اور اپنا درجہ پاؤ بلند۔ اے نبی جب تک ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تم ان کو ڈھیل دو۔ یا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا یا مسلمانوں کے دل میں آ رہا تھا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ہم اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ اپنی چالیں چل کے کامیاب ہو جائیں گے، یہ بے پردگی کر کے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہوگا۔ اصل میں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو بھی ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دن ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہی بات میں نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آئی ہو یا مسلمانوں کے دل میں، اسی وجہ سے یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں میں کیا گیا، کیونکہ کئی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ جو ان پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں، جو مشکلیں ان پہ آ رہی ہیں، تو اصل میں ان کو تاکید کی جا رہی ہے، کن کو؟ مسلمانوں کو۔ وہ ابو جہل کو تو میں نے بتا دیا، مشرکین مکہ کو، تو ان کو دہل دی جا رہی ہے، اے بلال تم بھی دیکھ لو، اے ابن خباب تم بھی دیکھ لو، اے سمیہ تم بھی دیکھ لو، ہماری راہ میں جو آتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، جب ہماری پکڑ آئے گی ہم ان کو پکڑیں گے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تب تک ہم ان کی رسی کو دراز کرتے ہیں، ہم ان کی رسی کو لمبا کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے جو تمہاری بات نہیں سن رہے؟ اے نبی جو یہ تمہاری بات نہیں سن رہے، اے ایمان والو جو تمہاری بات نہیں سن رہے، آج کا جو دین پھیلا رہے ہیں، جو دین کی اچھائی بیان کر رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے پھر تم کیا کرو گے؟ ہم نے تو ان کی رسی دراز کر دی، ان کو مہلت دو، تو پھر تم کیا کرو گے؟ تم پتہ کیا کرو گے؟ یہ آیت جڑے گی اگلی جوڑے کے ساتھ، غور سے سمجھ لو، بات بتا جاؤں گا۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تم لہٰذا صرف نصیحت کرو، تم آگے سے تہمت مت لگانا، بات مت کرنا۔ تو فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تم نصیحت کیے جاؤ اگر نصیحت ان کو فائدہ دے۔ یہی مرکزی مضمون ہے سورۃ الاعلیٰ کا جو میں بیان کر چکا ہوں۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، اے پیغمبر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ، بس نصیحت کیے جاؤ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے صرف یاد دہانی کرنا، آپ کوئی دروغہ بن کے نہیں آئے، آپ کسی کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل نے ایمان کیوں نہیں لایا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آج کے مسلمان سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا۔ تمہارا کام دروغے کا نہیں ہے، تمہارا کام ہے نصیحت کرو، اپنے آپ کو رول ماڈل بن کے دکھاؤ۔ آج عورت اگر ماں رول ماڈل بنے گی تو بیٹی بنے گی کہ دیکھو میری ماں بن گئی ہے تو میں نے بنی۔ اسی طرح وہ بیٹی جو ماں کی شکل اختیار کر گئی وہ رول ماڈل بنے گی اگلی بیٹی کے لیے، نسل کے لیے۔ تو وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ تو جو اہل ایمان زندہ جلائے گے ان کے لیے بھی آزمائش اور آج کے لیے بھی آزمائش، یہ تو تمہاری تقدیر میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا ہے، اس نے لینا ہی لینا ہے، اس کے بغیر وہ نہیں پتہ کر سکے گا کہ تم میں سے کون بہتر ہے۔ تو یہ اس کی تدبیر ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اگر کسی نے اس عظیم کتاب کو مانا، اس مبارک کتاب کو سمجھا، اپنا امام بنایا تو کامیابی ہے، نہیں بناؤ گے تو دنیا میں بھی ہلاک اور آخرت میں بھی ہلاک۔
تو یہی ہے مضمون سورۃ الطارق کا فقہ اللغہ کے ساتھ، جو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کہاں سے بات چلی تھی سورۃ البروج میں۔ جو نظام اوپر ہے وہ نظام تمہارے اندر ہے، تو انسان اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، وہ کمزور نہ سمجھے۔ تم یہ کر سکتے ہو، تم پہنچ سکتے ہو۔ مرد حضرات یا عورت حضرات وہ پہنچ سکتے ہیں اس جگہ تک۔ تمہیں تو قیامت والے دن، یہاں تک کہ روز حشر میں تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، تو اس طرح کرو گے۔ 20%، اگر تم نے آج مانا ہے 20%، کل 30% کرو، 40%، اور پہنچ جاؤ 100% تک، اور پہنچ جاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک، تاکہ تم پہنچ جاؤ۔ تو یہی بات، جس طرح پانی بنجر زمین کو آباد کر دیتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے کہ دل مردہ ہو گئے ہیں، روح ختم ہو گئی ہے، تو قرآن کو آگے رکھو، اس کو اپنے قلب میں اتارو، ذہن میں نہیں۔ اس لیے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر وقت کوئی شخص ہے جو قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں۔ اور کوئی کام ہے تو بتا دو، اس کو اپنے قلب میں اتارو۔ وہ اینک پہنو جس سے یہ تمہیں یہ تمام سوالات کے جوابات واضح ہو جائیں، وہ کرامن کاتبین تمہیں نظر آئیں، تاکہ تم اپنی روح کو اجاگر کر سکو، اس کو اپنے قلب میں اتارو۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم اس قرآن کو، مبارک قرآن کو اپنے قلب میں اتار سکیں، اپنے گھر میں اتار سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین اسلام کو پھیلانے میں کم سے کم ایک درجہ ہی بن جائیں، اتنی ہی ہمیں توفیق مل جائے، اور اس درجے کو بڑھا سکیں، اور دین اسلام پر پوری طرح غافل ہونے سے ہمیں بچائے، ان نافرمانوں سے ہمیں بچائے جو حسد کا ذریعہ بنے اہل ایمان کو ستانے میں، جو ہاتھ کا ذریعہ بنے کسی ایمان والے کو ستانے میں، کسی کو زبان کا ذریعہ بنے ہاتھ اہل ایمان کو ستانے میں، ہمیں ان سے بچائے، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن ہمارے قلب میں اتارے۔ السلام علیکم۔